بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آغاز ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اصحاب و انصار پر تمام تر ناظرین کرام کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان براہ راست نشریات کرم ہے رمضان سے میں آپ کا میزبان انصب قریشی سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے کوہوس جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو صاحبزادہ حافظ محمد علی کا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کریم آپ سب کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے جی ناظرین، تو یہ کرم رمضان کی نشریات جو کہ سال 2025 کی
آج کی ہماری پہلی نشریات ہے، یقینی طور پہ تمام تر لوگوں کو اور ہمیں اور تمام تر امت مسلمہ کو اس ماہ مبارک کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے کہ کب یہ ماہ مبارک آئے اور کب ہمیں نیکیاں سمجھنے کا موقع ملے، اور حیدرآباد نیوز کے اسٹوڈیو سے یہ کرم ہے رمضان کی نشریات اگلے 30 دن انشاءاللہ چاند رات تک آپ براہ راست ملاحظہ کر سکیں گے، روزانہ رات کو 2 بجے سے لے کر سحری تک۔ اور اس تمام در نشریات میں ہر سال ہمارا ایک یہ کرائٹیریا رہتا ہے کہ ہم وہ تمام تر سوالات عالم دین سے پوچھیں جو عوام کے مسائل ہیں، جو دینی معاملات ہیں، عوام چاہتی ہے جاننا، آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، ہم وہ عالم دین سے معلوم کرتے ہیں، ان کے جوابات قرآن و حدیث سے معلوم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ شہر حیدرآباد سے ایسی شخصیات موجود ہوتی ہیں جن سے ہم شہر حیدرآباد کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ پاکستان کے جو ملکی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، یا ملک پاکستان کی جو اس وقت مالیاتی حالات ہیں ان پر بات ہوتی ہے، اور ہم خاص طور پہ شہر حیدرآباد کی اگر بات کریں تو اس کے مسائل کے حل کے لیے بات کی جاتی ہے۔ تو یہ نشریات جو ہے روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ مختلف قرہ حضرات ہوتے ہیں، ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور پھر حیدرآباد نیوز نے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ گلدستہ سجا دیا ہے، اور آج سے اس کا باقاعدہ آغاز ہم کر رہے ہیں۔ تلاوت کلام ربانی آپ سماعت کر چکے ہیں۔ میں پروگرام کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے جاننا چاہوں گا، جناب علی نقشبندی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ایک دفعہ پھر یہ ماہ مبارک ہمیں ملا ہے، ایک مرتبہ پھر حیدرآباد کی اسکرین سے، حیدرآباد نیوز کی اسکرین سے ہم لوگ براہ راست ہیں، ایک مرتبہ پھر ہمارے دیکھنے والے ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ ماہ مبارک آپ کا یہ کیسا گزرتا ہے، اور اس سال کیا کیا آپ نے ترتیب بنائی ہے اس ماہ مبارک کے لیے؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو بھائی بہت شکریہ حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کا، اور جو بیک کیمرہ ہیں اور سامنے جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہیں، ان سب کے تعاون سے ان سب کا ساتھ رہتا ہے۔ تو جب بھی الحمدللہ ہم اتنی پیاری سی ٹرانسمیشن کرتے ہیں حیدرآباد نیوز کے مالکان کا، جو بڑے محبت اور عقیدت کے ساتھ اس رمضان کریم کی ٹرانسمیشن کا یہ گلدستہ سجاتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ کریم سب کو دارین کے نعمت سے ملامال فرمائے۔ آج الحمدللہ ہمارے سیٹ پہ پاکستان کے مشہور و معروف قاری جناب قاری عبداللہ جاوید صاحب نے بہت ہی پیارے انداز سے اس بزم کا آغاز کیا، اور ان کو بھی ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں اور ان کا بہت شکریہ ہے تشریف لائیں۔ آج ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ اور اس ثنا خان کون ہے یہ بھی آپ ذرا بتا دیں جناب علی، حیدرآباد نیوز پچھلے 7 سال سے، یعنی یہ 7ویں ہماری جو ہے وہ نشریات ہے رمضان المبارک کی، کرم ہے رمضان۔ اور جو آپ OST سنتے ہیں، یعنی کہ جو کرم ہے رمضان کا جو کلام ہے، وہ جس شخصیت نے بنایا، اس کو کمپوز کیا، اس کو پڑھا، وہی ہمارے آج کے ثنا خواں بھی ہیں۔ میری مراد شہر حیدرآباد اور ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خواں محترم جناب یوسف ملک صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں چاہوں گا پہلے ہم ان سے یہ کلام سنیں کرم رمضان کا، اس کے بعد پھر ہمارے درمیان آج کون سے مہمان موجود ہیں، ہمارے ساتھ عالم دین کون موجود ہیں، ہم آپ تک وہ بھی پہنچائیں گے، لیکن اس سے پہلے جناب یوسف ملک صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اپنا مائک بھی لے لیں گے تو یقین مانیے یہ آپ کی آواز میں 4 چاند مزید لگ جائیں گے۔ بالکل، رمضان المبارک کی پہلی شب اور OST کے حوالے سے آپ نے جو ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ OST کے 1-2 شعر میں آغاز میں پڑھ رہا ہوں۔ تو کیوں نہ OST حیدرآباد نیوز کا ہے تو ہم سب کا ہے، بالکل ایسا تو مل کر پڑھیں گے۔ رمضان رمضان کرم ہے رمضان، رمضان رمضان کرم ہے رمضان، رمضان رمضان کرم ہے رمضان، رمضان رمضان کرم ہے رمضان۔ خالق کا پیغام ہے عطائے کون و مکان، عطائے کون و مکان، عطائے کون و مکان۔ نبی کا یہ فرمان ہے، آل نبی کا اعلان، آل نبی کا اعلان، آل نبی کا اعلان، آل نبی کا اعلان۔ رمضان رمضان کرم ہے رمضان، رمضان رمضان کرم ہے رمضان۔
رمضان رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان انعام ہے خدا کا یہ بخشش کا اعلیٰ نظام ہے بخشش کا اعلیٰ نظام ہے بخشش کا اعلیٰ نظام ہے رحمتیں اور برکتیں قبول حق و نزول ہے 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 رمضان رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ ملک محمد یوسف صاحب، آپ نے بہت ہی پیارے انداز سے اس کو کلام کو پیش کیا، اویسٹی کو، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے اور اتنا سدا بہار پڑا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بھی رمضان کی برکتیں ہیں، اور جن کا ذکر کرتے ہیں ہم تو یہ بس وہی کروانے والے ہیں، لیکن ہم میں تو نہ ہماری حیثیت ہے اس ذکر کرنے کی، اور نہ ہماری اوقات ہے، اور نہ ہم میں ہمت ہے۔ یہ جن کا ذکر ہے وہ خود کرواتے ہیں۔ اچھا سر، آپ اتنے عرصے سے حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ مجھے بہت مزہ آتا ہے، باقاعدہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں، اور ایز اے کمپیوٹر پر بھی میں ورک کرتا ہوں، ڈیزائننگ اینڈ آڈیو ویڈیو، اور اس کے علاوہ پوری ٹیم کے ساتھ مل کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کام کرنے میں، مجھے مزہ آتا ہے۔ ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ، جب آپ باتیں کرتے ہیں تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، جب لب کشائی کرتے ہیں نا، کیا کہنے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، لیکن بولنے کا کام تو مجھ سے زیادہ آپ کا ہے ماشاءاللہ۔ کیا کہنے بھائی، یہ بولتے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور آپ بھی بولتے بہت اچھا ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام کو لے کر۔ آج کی پہلی نشریات میں ہمارے جو پہلے مہمان ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں ان کی جانب آگے بڑھوں گا۔ شہر حیدرآباد کی ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت میں ان کو کہوں تو غلط نہ ہوگا، مختلف اس وقت عہدوں پر موجود ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں، ان سے بات کریں تو آپ کو شہر حیدرآباد کا درد ان کے دل میں ملے گا۔ اس وقت آپ چیئرمین ہیں ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن پاکستان کے، اعزازی سیکریٹری ہیں ڈسٹرکٹ ٹریفک مینجمنٹ بورڈ حیدرآباد کے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں محمدی ووڈ آرٹ کلاسک فرنیچر بزنس گروپ کے، اور اس کے علاوہ آپ کی شہر حیدرآباد میں جو خدمات ہیں وہ بیش بہا خدمات ہیں، وہ بہت ساری خدمات ہیں۔ آپ ایک ویژنری رہنما ہیں، آپ تجارتی رہنما ہیں، سماجی شخصیت ہیں، اور بالخصوص جو شہر حیدرآباد میں ہم ٹریفک کا جو ایک نظام دیکھتے ہیں، اس کے لیے جو پلان ترتیب دیے جاتے ہیں وہ انہی کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اور یقینی طور پہ چونکہ شہر حیدرآباد میں آبادی کا تناسب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اس کے آنے والے وقتوں میں کیا اثرات ہوں گے، ہم آج ان پر بھی بات کریں گے، اور شہر حیدرآباد میں جو اس وقت ٹریفک کے مسائل ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ میری مراد میرے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید اقبال صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک۔ آپ کو بھی رمضان مبارک، آپ کی پوری حیدرآباد نیوز کی ٹیم کو، اور بڑا زبردست آج آپ نے یہاں پر بزم سجائی ہے، اور رمضان کی مقدس راتوں میں برکتیں سمیٹنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں جو بھی ہماری بھی جو حصہ ہوگا، ہماری بھی جو خدمت ہوگی، ویسے ہی شہر حیدرآباد کے لیے کر رہے ہیں، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر اچھے کام کا، نیک کام کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ بالکل، تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی اس نیک کام کے مزید طلبگار ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ انہی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں شہر حیدرآباد کی ایک ایسی مشہور و معروف شخصیت، ہر سال آپ انہیں حیدرآباد نیوز کی اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ ہم ان سے ہمارے وہ مسائل جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننا بہت ضروری ہیں، ہم ان سے معلوم کرتے ہیں، اور بالخصوص میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسائل جو کہ آج کل کے نوجوانوں کو درپیش ہیں، شاید وہ ہمیں ڈائریکٹلی ممبر سے سننے کو نہیں ملتے، شاید ہمارے نوجوان وہ باتیں معلوم کرنے سے کتراتے ہیں ہمارے علماء سے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کے دل کی بات کو نکال کے یہاں تک پہنچاؤں، اور پھر یہ کیا درست ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، وہ تو ہم سے بہتر یہ جانتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے حیدرآباد نیوز کا عرصہ دراز سے حصہ بھی ہیں، اور ہر سال آپ انہیں کرم ہے رمضان کے سیٹ پر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں، جناب علامہ ارسلان قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، ماشاءاللہ، رمضان مبارک آپ کو بھی۔ آپ کو بھی بہت مبارک جناب۔ بہت شکریہ۔ بات کو آگے بڑھائیں گے، اور میں اس سے پہلے شکریہ ادا کروں گا ان تمام تر اسپانسرز کا جو ہر سال
ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور یقینی طور پہ اگر میں اس تعاون کی بات کروں تو یہ شہر حیدرآباد کے لیے ایک اعزاز بھی ہے کہ حیدرآباد نیوز شہر حیدرآباد جیسے شہر کے اندر جہاں وسائل کی کمی ہے، جہاں مسائل زیادہ ہیں، اس شہر میں رہتے ہوئے براہ راست نشریات کرتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے اگلے پورے 30 دنوں کے لیے ہمارے پاس کہ ہم کس طرح سے جو ہے نا وہ شہر حیدرآباد میں جہاں بجلی کے مسائل ہیں، جہاں گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہ ایک شعر مجھے کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے تو اقبال کا شعر، لیکن اس کو بنا یہ دیا گیا ہے کہ نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے مکانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا اگر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو جو ہے وہ اب یہی حال شہر حیدرآباد کا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو شہر حیدرآباد میں ہمارے پاس ہم براہ راست نشریات کرتے ہیں اس میں تعاون ہے ہمارے ساتھ اسپرنگ ایڈیبلز، روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، برسوں کی روایت، آج کا انداز. میں شکر گزار ہوں شیخ نعمان ایاز اور زہیب رحمان صاحب کا کہ جو حیدرآباد نیوز کو عرصہ دراز سے سپورٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ بطور اسپانسر موجود ہیں المدینہ فلور ملز، اور میں شکریہ ادا کروں گا سابق صدر جامشورو چیمبر آف کامرس جناب یاسر اقبال ملک صاحب کا، جو کہ حیدرآباد نیوز کے ساتھ ہمیشہ اور ہمہ وقت اپنا قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں. اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں گلیمر پینٹس، یعنی کہ میں شکر گزار ہوں صدر حیدرآباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز جناب عادل صدیقی صاحب کا، جو عرصہ دراز سے حیدرآباد نیوز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور حیدرآباد نیوز کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں. انہی کے ساتھ ہمارے اسپانسر ہیں حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، یعنی کہ فہد میاں دہلوی صاحب، جو کہ ایک بہت نرم دل رکھتے ہیں شہر حیدرآباد کے لیے اور حیدرآباد نیوز کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور انہی کے ساتھ ہمارے اسپانسر ہیں وائٹ میٹ چکن. جی ہاں، شہر حیدرآباد میں ایک ایسا منفرد برانڈ جہاں پر آپ کو صاف ستھری اور اچھی چکن ملتی ہے. حیدرآباد میں اس وقت 8 برانچز آپ کی ہیں، اور یقینی طور پہ شہر حیدرآباد کے لوگوں کے لیے ایک ایسی آؤٹ لیٹ کا آغاز ہو جانا جہاں پر لوگوں کو بآسانی ایک اچھی ایک صاف ستھرے ماحول میں چکن کی دستیابی ہو. تو میں شکریہ ادا کروں گا وائٹ میٹ چکن والوں کا کہ جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کا جو حصہ بنے ہیں اس سال، بالخصوص ذیشان صاحب کا کہ آپ حیدرآباد کے ساتھ جڑے ہیں اس سال. ان کے ساتھ ہمارے جو اسپانسر ہیں اس میں ہے لاسیفا بریڈ، جو کہ کہتے ہیں کہ انجوائے دی نیچرل ایکسپیرینس. شاہد قائم خانی صاحب کا بہت شکریہ، عرصہ دراز حیدرآباد کے ساتھ موجود ہیں. ڈائمنڈ گولف سٹی، یہ مین سپر ہائی وے پہ ایک بہت شاندار ہاؤسنگ اسکیم ہے، ہاؤس سوسائٹی ہے جو حیدرآباد نیوز کا اس سال حصہ بنے ہیں کرم رمضان میں. شاہد تغلق صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں، ڈائمنڈ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، کہ وہ مجھے دوبارہ اگر بتا دیا جائے مائی لینڈ بلڈر اینڈ ڈیولپرز کا، کہ جو اس وقت جو ہے وہ شہر حیدرآباد کے قرب و جواہر میں بہت اچھی سوسائٹیز قائم کر رہے ہیں. انہی کے ساتھ جو یونیک موٹر سائیکل، یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، پاکستان کی لیڈنگ موٹر سائیکل ہے اویس گھانگرا صاحب، زبیر گھانگرا صاحب کا بہت شکریہ. انہی کے ساتھ اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، کیونکہ اجوا ہے یونیک، نور گھانگرا صاحب کا بہت شکریہ. میزاب مارکیٹنگ، ایک ایسا بہترین پروجیکٹ، ایک ایسا نیا نام لیکن بہترین نام ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں. عمران خان صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود حیدرآباد نیوز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انہی کے ساتھ حیدرآباد میں ایک نئے برانڈ کا آغاز کیا گیا. یہ ایک طرف جہاں ہم لوگ جو ہے وہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہیں ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے جو حیدرآباد کے یا جو سٹی لیول کے، جو صوبے کے لیول کے یا پاکستان لیول کے جو برانڈز ہیں ان کو اجاگر کیا جائے. تو ترنگ واشنگ پاؤڈر نئے زمانے کے ضدی داغوں کے لیے. اور میں شکریہ ادا کروں گا شریف پنجانی صاحب کا، سمت پنجانی صاحب کا، کہ آپ نے تعاون کیا حیدرآباد نیوز کے ساتھ. اسی کے ساتھ ٹیبس کیمبرج اسکول، یقینی طور پہ شہر حیدرآباد میں ایک بہت بڑا نام ہے اس وقت، اور تعلیمی سرگرمیوں میں آپ کا کوئی ثانی نہیں. سر عابد کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہمارے پاس جو مزید اسپانسرز ہیں ان میں سپر اسٹار موٹر سائیکل ہے، راستہ ہو کتنا دشوار جم کے چلے سپر اسٹار. سلیم عمر میمن صاحب کا، عثمان سلیم میمن صاحب کا، قادم عباسی صاحب کا شکریہ. الزہیب آٹا چکی، رمضان ہے، آٹا تو آپ کھاتے ہی ہوں گے. بالکل صحیح. تو دکھ رہا ہوگا وہ تو آپ کو، دکھ رہا ہوگا الحمدللہ. وہ تو دکھتا ہے، اصل میں آپ بیٹھے ان کو نہیں دکھ رہا، ہم وہ کھڑا ہوا دیکھتے تو ہمیں دکھتا ہے. تو جناب بہترین فائن آٹا شہر حیدرآباد میں دستیاب ہے. شاہین حنیف کیٹرز، بہترین کیٹرنگ سروس ہے. اور یہ جو آپ اس وقت حیدرآباد میں اس کا سیٹ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے میں شکریہ ادا کروں گا محمود ڈیکوریشن کا،
محمود ایکو ساؤنڈ اینڈ ڈیکوریشن کا، اس کے علاوہ کے ایچ ایونٹ مینجمنٹ کا، عرفان قریشی صاحب کا، نوید پٹھان صاحب کا، جنہوں نے اس پورے سیٹ کو سجایا اور شہزاد آباد میں بہترین سروسز فراہم کر رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ سمیر شیخ صاحب کا جو خود برانڈ ہیں، کیونکہ ان کا اپنا برانڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی شہر حیدرآباد کے ساتھ اور حیدرآباد نیوز کے ساتھ ان کا تعاون ہمیشہ سے ہے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین اب میں آگے بڑھاؤں گا پروگرام کو، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے ساتھ جو مزید اسپانسرز کی لسٹ ہے اس میں الصفا پیرامیڈکس ہے، یقینی طور پہ شہر حیدرآباد میں ایک ایسا نرسنگ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ نوجوانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور جو ویڈراپ آپ آج میرا دیکھ رہے ہیں وہ مجھے دیا گیا ہے رینٹ ہائز کی جانب سے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، ایک میرے ویڈراپ پارٹنر ہیں اگلے 30 دنوں کے لیے رینٹ ہائز، آپ کا بے شکریہ۔ ایک ایسا مارکیٹ پلیس ہے جہاں پہ آپ جو ہے وہ کپڑوں کو رینٹل بیس پہ لے سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو کم پیسوں میں اچھے کپڑے مل جائیں گے۔ تو اگلے کچھ دنوں میں اگر آپ کسی کو شیروانی پہنا دیکھیں تو سمجھ جائیے گا وہ رینٹ ہائز سے ہے۔ میں آگے بڑھوں گا پروگرام کی جانب، میرے ساتھ موجود جناب جاوید اقبال صاحب، بلا تاخیر سر آپ کی جانب آؤں گا۔ سب سے پہلے سر مجھے بتائیے گا کہ ٹریفک شہر حیدرآباد میں بڑھتا جا رہا ہے اور ایک بے ہنگم سا ٹریفک ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کب کون سا گاڑی والا کہاں کٹ لے لے گا، کون سا رکشہ والا کہاں مڑ جائے گا۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روٹین چینج بھی ہوتی ہے اور لوگ جذباتی بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو کیا ماہ رمضان کے لیے کوئی ٹریفک پلان آپ نے ترتیب دیا ہے کہ شہر حیدرآباد میں کس طرح ٹریفک کی آمد و رفت ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ سے بہت شکریہ۔ اور حیدرآباد نیوز کا خاصا رہا ہے کہ حیدرآباد نیوز اچھے جو ایشوز ہیں حیدرآباد کے ان کے اوپر بات کرتا ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ہماری گفتگو سے کچھ نہ کچھ ایسے مسائل کی بھی نشاندہی اور ان کے حل کی بھی نشاندہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو کام ہم کر رہے ہیں وہی پتہ چلے۔ دیکھیں، ایک تو ہم اوورآل ٹریفک کی بات کریں تو حیدرآباد کا ٹریفک جو ہے بہت بڑھ گیا ہے۔ آبادی ہماری 22-24 لاکھ کو کراس کر رہی ہے، آفیشیل آبادی، بالکل، اور ان آفیشیل تو ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، اور لیکن ہمارے پاس جو 2015 میں یا اس سے پہلے جو ٹریفک کی نفری جس وقت آبادی ہماری اس سے آدھی تھی وہ سینکشن ہوئی بھی تھی کوئی 628، اور اس میں سے بھی کوئی 500 بندے موجود ہیں، جس طریقے سے اس وقت کراچی کی 10,000 کے قریب ہے اور اس میں 5,000 ہیں بندے۔ تو یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ نفری بڑھتی اس حساب سے، ریسورسز اس حساب سے بڑھائی جاتی ہیں، پارکنگ ایریاز اس حساب سے بڑھائے جاتے ہیں، لفٹرز وغیرہ اس حساب سے بڑھائے جاتے ہیں، اور دیگر سہولیات بڑھائی جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ جو موجودہ ریسورسز ہیں انہی پر رہتے ہوئے ہم اپنی ساری پلان تشکیل دیتے ہیں۔ اچھا، ایک لوگوں کو اور تھوڑی سی غلط فہمی بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریفک مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ شاید روڈ پہ کھڑا ہو کے ٹریفک کا نظام چلا رہا ہے، ایسا نہیں۔ ٹریفک مینجمنٹ بورڈ جس طریقے سے آپ کے دوسرے ادارے ہیں جو اپنی تجاویز بنا کے دیتے ہیں، ہمیں صرف ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چیئرمین جو ہے ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتے ہیں، اور وہ تمام اداروں کے درمیان میں کوارڈینیشن کرا کے ہم سے کہتے ہیں کہ جو تجاویز ہیں اس کو پلان کی شکل دے دی جائے، اور پلان کی شکل دینے کے بعد ہم ٹریفک پولیس کے حوالے کرتے ہیں، یا اگر ہم نے سافٹ انکروچمنٹ کی پالیسی بنائی تو بلدیہ کے حوالے کر دی۔ اسی طریقے سے ہم رمضان میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، محرم میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور اسپیشل ایونٹس کے پروگرام جو ہوتے ہیں اس پہ ہم ان کو پلان بنا کے دیتے ہیں۔ پھر شہر کی کچھ نشاندہی ہوتی ہے جگہ کی، جیسے سول ہاسپٹل کا ہم نے کچھ دن پہلے پلان بنا کے دیا کہ بالکل ہی وہاں پر اندر گاڑیاں ایمبولینسز ہماری نہیں جا رہی تھی، تو یہ ساری چیزیں ہم کر کے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی ہم ٹریفک کی والوں کی طرح کھڑے روڈ پہ کھڑے ہو کے ٹریفک کو نہیں چلا رہے ہوتے، ہم ان کو کر کے دے رہے ہوتے ہیں۔ بیسک ریسپانسبلٹی جو ہے حیدرآباد میں ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کی وہ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی ہے، اور ان کے ساتھ دیگر جو ادارے ہیں، مینس کے واسا ہے، انہوں نے اپنے مین ہول کورز کو صحیح رکھنا ہے، بلدیہ ہے جنہوں نے اپنے روڈز کو صحیح رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں دیگر اور ادارے ہیں، بہت سارے اور ادارے ہیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ کوارڈینیشن، ڈسٹرکٹ پولیس نے ان کے ساتھ کوارڈینیشن کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو بلدیہ اور ٹاؤن کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے روڈ سے تجاوزات کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو یہ سب کو جو کوارڈینیٹ ایک طریقے سے کر رہا ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کر رہا ہے، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم الحمدللہ اپنی استطاعت سے زیادہ کام کر رہے ہیں، اور چونکہ میرا تو کام ہی ایک والنٹیئرلی کام ہے، اور میں بالکل دھڑلے سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں بالکل صدقہ جاریہ کر رہا ہوں،
اور اس کے اجر کی جو توقع ہے اور پوری امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ اللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ اب آ جاتے ہیں، آپ نے جو بات کی رمضان ٹریفک مینجمنٹ پلان، اس مرتبہ ہم نے 2025 کا تشکیل کر کے پلان دے دیا ہے، اور تشکیل کرنے سے پہلے ایسے نہیں ہے کہ ہم رات کو اٹھے اور صبح پلان بنا دیا، اس کے اوپر کافی ورکنگ ہوتی ہے، ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری ڈی آئی جی حیدرآباد طارق رضا گھاریجو صاحب سے بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، پھر ابھی جو ریسنٹلی دوبارہ سے جوائن کیا ہے ڈی آئی جی ٹریفک حیدرآباد فدا حسین مستوی صاحب سے، ہمارے جو ڈپٹی کمشنر حیدرآباد ہے زین العابدین میمن صاحب، اور ہمارے ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کے کچھ لوگ، پھر باہر کے دوست تاجر برادری جن سے سارا دن ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی تجاویز کو ہم انکارپوریٹ کر کے ایک ہم نے پلان تشکیل دیا۔ اب وہ پلان کا جو چیز ہم نے اس میں کی ہے، اس کو ہم نے اگر ہم حصوں میں تقسیم کریں تو ہم نے پہلے تو اس کی وجوہات دیکھی ہیں کہ ٹریفک جام کی وجوہات رمضان میں کیوں جام ہوتی ہے ٹریفک، اس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے، اس کی کوئی 11 کے قریب وجوہات نکل رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے ورکنگ آورس کا مسئلہ ہے، آپ کے ورکنگ آورس جو رہ جاتے ہیں وہ 2 بجے سے ایک دم سے رش بڑھنا شروع ہوتا ہے، پیک پہ آ جاتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان میں، پھر ہم سبھی سارے کے سارے، جبکہ رمضان ہمیں صبر کا درس دیتا ہے لیکن ہم ٹریفک کے معاملے میں بے صبر ہیں، بہت سارے اور دیگر معاملات میں بے صبر ہیں لیکن ٹریفک میں تو بہت ہی بے صبر ہیں۔ تو اس میں ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جلد از جلد گھر پہنچ جاؤں۔ اچھا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، بلکہ میری ابھی 60 سال کی قریب عمر ہونے والی ہے، تو میں نے تو ایسے نہیں دیکھا کہ کوئی میرا روزہ کوئی باہر کھل گیا ہو۔ اگر میں باہر کسی افطاری میں گیا ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ حیدرآباد میں تو بندہ اپنے گھر پہنچ ہی جاتا ہے۔ ہاں، بڑے شہروں میں کراچی وغیرہ میں، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کھل بھی گیا روزہ تو آج کل افطاری وغیرہ کا لوگوں نے بہت اہتمام کیا ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ وجوہات ہو جاتی ہے، پھر آپ کے جو یہ اسٹال لگتے ہیں پکوڑوں کے، سموسوں کے، اور پھر ہر بندے نے، ہمارے کاروباری بندوں نے بھی یہ سمجھا ہوا ہے کہ جو روزی کا فرشتہ ہے نا وہ شاید دکان سے 10 فٹ باہر تک آتا ہے اور مقصد وہ اندر نہیں آئے گا۔ تو ہماری غلط فہمی ہے، ہماری سوچ ہے، اللہ نے رزق دینا ہے، وہ جا کر پتھر کے اندر بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ جو ریشم شاہی بازار میں اندر جو 5000 دکانیں ان کو بھی رزق مل رہا ہے، اور جو کئی مارکیٹیں ایسی ہیں جو نیچے بیسمنٹ میں جن کی دکانیں ان کو بھی مل رہا ہے۔ میرے اگر اپنے بزنس کی بات کریں تو میری ایک دکان روڈ پر ہوگی، باقی گلیوں میں تو مجھے اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی رزق دے رہا ہے، سب جگہ پہ رزق مل رہا ہے۔ تو وہ وجوہات آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ٹھیلے والے ہیں وہ بے شمار روڈ کے درمیان میں آ جاتے ہیں، اگر وہ بھی روڈ کے سائڈ پہ بھی کر لیں تو نہ ان کا روزگار خراب ہو۔ اچھا، جب وہ آدھے روڈ پر آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہوں گے موٹر سائیکل والے، وہ سوچیں گے کہ میں موٹر سائیکل پہ بیٹھے بیٹھے یہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی خریداری کر لوں، تو وہ آدھے روڈ کو بلاک کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں رانگ سائڈ ہماری پارکنگ ون وے وائلیشن بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں غلط پارکنگ، یار 2 منٹ کے لیے میں کھڑی کر کے جا رہا ہوں نا، یا اب وہ بھلے 2 گھنٹے کے لیے چلے جائیں۔ پھر ہمارے خود کے جو دکاندار ہیں وہ بھی نہیں سوچتے، ایک دکان پہ اگر 4 یا 6 بندے کام کر رہے ہیں تو انہوں نے دکان کے آگے ہی موٹر سائیکل کھڑی کرنی ہے۔ جب آپ کی دکان کے سامنے کھڑی کریں گے 6 موٹر سائیکلیں تو آپ کے پاس گاہک کہاں پہ کھڑی کرے گا؟ تو ہاں، یہ باتیں انتظامیہ کو بھی چاہیے، بلدیے کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے پارکنگ کا بندوبست کریں، لیکن بھائی جب تک بندوبست نہیں ہے تب تک آپ کم سے کم آنے والے بندوں کی تو جگہ چھوڑیں۔ اچھا، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے پورا پروگرام تشکیل دیا۔ اب اس کے بیسک جو چیز ہم نے کیا، ہم نے اس میں نفری بڑھانے کی بات کی ہے۔ 18 مقامات کی ہم نے نشاندہی کی ہے کہ جہاں پر ون وے کی خلاف ورزیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم نے 35 مقامات پر نشاندہی کی ہے جہاں پر غلط پارکنگ کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 33 مقامات کی نشاندہی کی ہے کہ جہاں پر تجاوزات کی وجہ سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ تجاوزات کا خاتمہ نہیں کریں گے، اور تجاوزات کا خاتمے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ جائیں اور جا کر ٹھیلے والے کو کلٹی کر دیں اور اس کا فروٹ روڈ پہ گرا دیں، بھائی اس کے 100 طریقے ہو رہے ہیں، اور آپ اس کو بے روزگار کیے بغیر بھی جو ہے، آپ مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو، ڈیمارکیشن لائن آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کی لائن ہے۔ ہم نے اپنی پالیسی کی جب میں بات کروں گا سافٹ انکروچمنٹ پہ تو اس میں بتا دوں گا آپ کو۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے 16 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہماری کوئک ریسپانس فورس تعینات ہوتی ہے۔ 70 مقامات شہر کے ایسے ہیں کہ جو مصروف ترین مقامات ہیں جہاں پر ہماری نفری 2 یا 3 شفٹوں میں ہونی چاہیے۔ پھر 120 مقامات ہیں جہاں پر عمومی ٹریفک گزرتا ہے، اور 30 مقامات ان میں سے پھر اور زیادہ ہیں کہ جہاں پہ نفری ہے ہی نہیں، بالکل ہی نہیں ہے، کم ہونے کی وجہ سے کچھ مقامات ایسے ہیں۔ تو اب اس کا حل ہم نے ان کو یہ دیا ہے
کہ جب آپ کے پاس اپنی نفری کم ہے تو آپ ڈسٹرکٹ پولیس کی نفری لے لیں, سول ڈیفنس کی آپ نفری لے لیں, آپ بلدیہ کے وارڈنز کی نفری کو اپنے ساتھ شامل کریں, اور اسی طریقے سے دوسروں کو پابند کریں کہ جو ہوٹلز ہیں, شاپنگ مالز ہیں, کہ وہ اپنے پارکنگ کے اسٹاف کو رکھیں, ویلے پارکنگ کا نظام لے کر آئیں. تو یہ چیزیں پھر اس کی جو میں نے آپ کو جیسے ساری بتایا کہ وجوہات وغیرہ اس کی ساری ہم نے کرنے کے بعد میں ایس او کو, ڈی ایس پی کو, ایس ایچ اوز کو, ان سب کو کہا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کا گشت کو بڑھائیں گے. اور ایک اچھا ویسے میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹوں گا, آپ نے اتنا بہترین پلان ترتیب دیا ہے, اتنا بہترین پلان بتایا ہے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ٹریفک پولیس کا پلان صرف اس وقت کام آتا ہے جب شہر حیدرآباد کے اندر کوئی وزیر, کوئی مشیر, کوئی بڑا آ جائے, بس اس کے علاوہ تو ہمیں پھر کہیں اور پلان عمل درآمد ہوتا نہیں دکھائی دیتا پلان. ہاں دیکھیں, اس وقت ہم ان کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم محرم الحرام کے, محرم شریف کے ایام جو ہے 10 دن بہت اچھے طریقے سے گزار لیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے, تمام ادارے اس میں یکسوئی کے ساتھ کرتے ہیں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام ہم بہت اچھے گزار لیتے ہیں. پھر ہمارے پاس اور دیگر ایام اس طریقے کے آتے ہیں. پھر آپ جو بتا رہے ہیں وی آئی پیز کی ڈیوٹی ہے, اس میں بھی کر لیتے ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ ہم نے 2 سال تک کر کے دکھایا نا. 2 سال تک حیدرآباد کی تاریخ میں ٹریفک جام رمضان میں نہیں ہوا. اچھا اس وقت کیا تھا, یہی ٹریفک پولیس تھی, افسران تھے, میں نام لے دیتا ہوں, پیر محمد شاہ صاحب ڈی آئی جی ٹریفک تھے اس وقت حیدرآباد کے, فواز سومرو صاحب اس وقت ٹریفک مینجمنٹ بورڈ کے چیئرمین تھے, اور امجد شیخ صاحب جو ایس پی حیدرآباد تھے, اور انہی میں سے یہ سارے جتنے ٹریفک اہلکار ہیں یہی تھے. پھر اس کے بعد میں ہمارے جو موجودہ ڈی آئی جی صاحب ہیں, دونوں ڈی آئی جی صاحبان, انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں ٹریفک کے نظام کو بہتر کر کے چلانے کی کوشش کی. اب خرابی اس میں آ جاتی ہے کہ جب ہم اس پلان سے ڈیویٹ کرتے ہیں. ڈیویٹ کون کرتا ہے؟ وہی کرتے ہیں, اہلکار کرتے ہیں. میں نے آپ کو کیا, آپ تو حیدرآباد نیوز تو نہیں کرے گا, ٹریفک مینجمنٹ بورڈ تو نہیں کرے گا. بالکل صحیح ہے. ٹریفک کو ڈیویٹ کون کرے گا؟ ڈیویٹ کرے گا سب سے پہلے ٹریفک پولیس کا. کہیں نہ کہیں تو کوتاہی ہوگی, یا تو جو ٹریفک پولیس کے افسران ہوں گے ان کے پاس سے کہیں نہ کہیں پہ غلطی ہو رہی ہوگی, یا پھر جو ان کے نیچے والے اہلکار ہوں گے وہ اپنے وائلیشن کر رہے ہوں گے اپنے افسران کے احکامات کی. پھر ہمارے عوام بھی ڈیویٹ کرتے ہیں اس پلان کو کہ ہم نے جب اگر جانا ہی نہیں ہے ون وے سے تو ہم جا کے, مقصد مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آدھا گھنٹہ ہم کھڑے ہو کے لڑتے رہیں گے جس جگہ پر ہم 15 منٹ میں ویسے پہنچ جائیں, لیکن ہم ون وے کی وجہ سے ہم 20 منٹ پہ کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں. تو اگر ہم بھی ون وے کی صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی, جو پلان آپ لوگ بناتے ہیں وہ عوام تک بھی تو نہیں پہنچتا نا. لائک جو آپ نے پلان بنایا وہ تو آج تک مجھے نہیں پتا کہ پلان بن گیا. اب وہ پلان اگر عوام کو پتا ہو کہ ہم نے پلان بنا لیا تو میرے خیال میں عوام اس بات کو سمجھے, کیونکہ سمجھدار تو عوام بہت ہے ہمارے ملک میں. آج کل تو جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہمارے سارے پلان جو ہے حیدرآباد کے جتنے بھی بڑے پیجز ہیں اس پہ سب پہ آ جاتے ہیں, نمبر 1. دوسرا, عوام کا تو کوئی اس سے تعلق بھی نہیں ہے. عوام کو تو ایک اویئرنیس چاہیے ہوتی ہے. عوام کو تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر نو پارکنگ ہے اور یہاں پہ پارکنگ ہے, یہاں پر ون وے وائلیشن ہے اور نہیں ہے ون وے وائلیشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی سب کے ساتھ قانون کا نفاذ یکساں طور پہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں پھر آپ یہ نہیں دیکھیں کہ شخصیت کون ہے, ادارہ کون سا ہے, افسر کون سا ہے, اور سادہ کپڑوں میں کون ہے اور وردی میں کون ہے, یہ نہیں دیکھیں آپ. جب قانون کا یکساں نفاذ کریں گے تو ہمارے پلان کا فوکس بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر کریں. اب اس کے بعد میں پھر ہم نے جو سب سے جو اہم چیز دی ہے نا پبلک کے لیے, وہ ہم نے 3 عارضی پارکنگ ایریا اس مرتبہ منظور کروائے ہیں. پچھلے سال بھی کیے تھے, اور یہ اس میں ڈی آئی جی حیدرآباد ان کا رول ہے. سب سے بڑا جو رول ہے وہ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد اور میئر حیدرآباد کا ہے. کہ میئر حیدرآباد نے کاشف شورو صاحب نے اور ان کے میونسپل کمشنر ظہور لکھن صاحب, انہوں نے ہمیں 3 ٹاؤن میں جگہ دی ہے. لطیف آباد کی عائشہ پارک مارکیٹ میں پارکنگ دی ہے ہمیں, قدم گاہ کے سامنے جو پلاٹ ہے اس پہ پارکنگ دی ہے, اسی طریقے سے فقیر کے پیڑ پہ ہمیں پارکنگ دی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں اسی سوال پہ دوبارہ آؤں گا, لیکن میرے ساتھ موجود ہیں جناب یوسف ملک صاحب, اور ماشاءاللہ خوبصورت آواز کے مالک. میں چاہوں گا اگر کوئی کلام ہم آپ کی خوبصورت آواز اور لب و لہجے میں سن سکیں. جناب یوسف ملک صاحب کیا سنا رہے ہیں ہمیں آج کی پہلی سے شریعت میں؟
हुजूर की बारगाह में हदीए नात का नजराना पेश करते हैं, तो क्यों ना आज पहली शब है तो हुजूर का नाम और उनकी तारीफ में सुभान अल्लाह, बेशक। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। करम आज बालाई बाम आ गया है, सुभान अल्लाह। करम आज बालाई, करम आज बालाई बाम आ गया है, करम आज बाम आ गया है जुबान पर मोहम्मद। कि जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाई। मुझे मिल गई है, मिल गई है, मिल गई है, मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, क्योंकि मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज बालाई। मैंने ये बात कही थी ना कि पहली शब है तो क्यों ना हुजूर की ही बात करते हैं। तो इस कलाम में हुजूर की जो बात है तो हुजूर के ही औसाफ जो है वो शायर ने बयान की है। अच्छा, नातों में भी एक सिलेक्शन है, कुछ ऐसी होती हैं कि जिनमें जिक्र खुद पर होता है कि मैं दुआया अल्फाज होते हैं, तो ये हुजूर की बारगाह में है। और अगला शेर बड़ा समात कीजिएगा, बहुत खूबसूरत शेर है हुजूर की आमद के से मुनासिबत से। दुरूदों की बारिश 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 है, बारिश है, दुरूदों की बारिश है कोनों मकाम पर के आज अंबिया का इमाम आ गया है, कि आज अंबिया का इमाम आ गया है, करम आज बालाई। मेरे साथ आप भी तो मिलके पढ़े, करम आज बामा गया है, क्योंकि सरकार का जिक्र करने वाला कोई भी हो वो सना खानी ये है कि ये थोड़ी कि सना खाई सरकार का जिक्र करे। अरे जिसने सरकार का एक लफ्ज भी तारीफ में बयान कर दिया वो सरकार की सना खानी की लिस्ट में पहुंच चुका है। करम आज बालाई बामा गया है, करम आज बालाई, कि मेरे पास कुछ भी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, अरे नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया है, करम आज बालाई बाम आ गया है।
صاحب بھی فرما رہے تھے، نواز شریف بھی پڑھ رہے تھے اور بہت ہی پیارے انداز اور سے کیا میرے ہنستے ہیں پاس ماشاءاللہ، کیا مسکراہٹ آپ کی. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر نبی کا وسیلہ کام آ گیا. کام آ گیا. واہ واہ. کیا ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے ملک محمد یوسف صاحب، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان. رمضان کرم ہے رمضان رمضان ہماری اور ہمارے بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے پروٹین انتہائی ضروری ہے. چکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کم خرچ اور معیاری ذریعہ ہے، مگر بدقسمتی سے اس چکن کو جن طریقوں سے ذبح کر کے فروخت کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب اور حفظان صحت کے اصولوں کے برخلاف ہے. وائٹ میٹ ان مسائل کا حل صحت مند اور صاف ستھرے ماحول میں متعارف کرواتا ہے. فریش اور ہیلدی چکن میٹ صرف وائٹ میٹ سے ہی مل سکتا ہے. وائٹ میٹ سب سے سستا، سب سے اچھا. جیسے سندھو کنارے ابھرے اجالے کی پہلی کرن، جیسے برسوں بعد نظر آئے سب آرزوؤں کا ملن. حیدرآباد میں رہائش اور آسائش کی نئی دنیا آپ کے لیے. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد، دی گیٹ وے ٹو حیدرآباد. M9 موٹر وے پر حیدرآباد ٹول پلازا کے بالکل ساتھ، جہاں ہے 125 گز، 250 گز اور 500 گز کے شاندار رہائشی پلاٹس، ساتھ ہی 2000 گز اور 3000 گز کے عالی شان فارم ہاؤس پلاٹس. آغاز کیجئے ایک نئے سفر کا، بنائیں اپنی زمین پر اپنا گھر. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد. پلاٹس کی قیمتیں آپ کے بجٹ کے مطابق. بہت آسان بکنگ، ماہانہ قسطوں کا آغاز 10,000 روپے سے، 5 سال کی بے حد آسان قسطوں میں ادائیگی. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد، کھلی فضا میں زندگی کی تمام ماڈرن سہولتوں سے آراستہ، محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، شاندار گولف کورس، شاہد آفریدی کرکٹ اکیڈمی، اعلیٰ ترین ٹاؤن پلاننگ، 200 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ، مساجد، سرسبز پارکس، تعلیمی ادارے، کمرشل مراکز، 24 گھنٹے بھرپور سیکیورٹی. قدم رکھیے اس نئی دنیا میں. آپ کا گھر، آپ کی زمین، جہاں مستقبل بے حد حسین. رمضان کرم ہے رمضان رمضان. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان میں، اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ براہ راست نشریات حیدرآباد نیوز کے اسٹوڈیو سے. ناظرین گرامی، آج الحمدللہ پہلی سحری اب سے ہم کچھ دیر بعد تناول فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ سال 2025 میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ سیام ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں ہم نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں. اور ایک جانب جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت اس رمضان میں، جس طرح ہم نے صبر کی بات کی ابھی، جس طرح ہم نے ٹریفک کے معاملات کی بات کی، اسی کے ساتھ اب ہم آگے بڑھیں گے اور کچھ دینی معاملات کی جانب بھی آگے جائیں گے. اس سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپنے اسپانسر تھے، جن میں ہمارے پاس ہیں اسپرنگ ایڈیبلز ریوا کوکنگ آئل، المدینہ فلور ملز، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ چیرمال ہاؤس، وائٹ میٹ چکن، لاسیفا بریڈ، ڈائمنڈ گولف سٹی، یونیک موٹر سائیکل، اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، میزاب مارکیٹنگ، ترنگ واشنگ پاؤڈر، ٹیپس کیمبرج اسکول، سپر اسٹار موٹر سائیکل، الزہیب آٹا چکی، شاہین حنیف کیٹرز، محمود ڈیکوریشن، کے ایچ ایونٹ مینجمنٹ، الصفا پیرامیڈکس، اور اس کے علاوہ رینٹ ہائرس کا کہ آپ حیدرآباد نیوز کی اس براہ راست نشریات کرم رمضان کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ ارسلان صاحب. تو میں گزارش کروں گا جناب محمد علی نشبندی صاحب سے کہ کیا سوال آج آپ معلوم کریں گے، پوچھیں گے جناب علامہ ارسلان صاحب سے. انصر بھائی، ناظرین کا سوال ایک آیا ہے کہ رمضان کریم ہم کیسے گزاریں؟
کیسے گزاریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو انصر بھائی آپ کو اور محمد بھائی آپ کو اور حیدرآباد نیوز کی تمام ٹیم کو اور ہمارے دیکھنے والوں کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک۔ جزاک اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کل ہی کی بات تھی، ہم لوگ اسی طرح بزم سجائے بیٹھے تھے، بالکل، اور وقت جو ہے بڑی جلدی سے گزر گیا۔ جب اتنی جلدی سے وقت گزر جاتا ہے تو مجھے بار بار وہ حدیث شریف یاد آتی ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتقارب الزمانہ، زمانے بڑے قریب قریب آ جائیں گے، اور غالباً یہ قیامت کی نشانی بھی بیان کی گئی بخاری شریف میں کہ سال جو ہے وہ مہینہ جو ہے وہ ہفتہ جو ہے وہ دن جو ہے وہ کچھ گھنٹوں، اور کچھ گھنٹے جو ہیں وہ ایک ساعت کے برابر ہو جائے گی۔ تو جس طرح رمضان کا آنا مبارک ہے، تو اس میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ اتنی جلدی دنوں کا گزر جانا، یہ یقیناً ہم موت کے قریب بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ قرب قیامت کی بھی نشانی ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ رمضان کیسے گزاریں، تو دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید اس بارے میں تو بڑا واضح ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی جو حیات ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی اگر ہمیں اپنی زندگی کے کسی بھی پہلو میں کسی شخصیت کو آئیڈیل بنانا ہے کہ ہمیں یہ عمل کیسے کرنا ہے، تو ہم رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ صحاح ستہ کی احادیث کو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان کے تعلق سے ملتے ہیں، اور بہت واضح انداز میں ملتے ہیں۔ یہ بھی ایک حدیث شریف موجود ہے بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان کی آمد ہوتی تو صحابہ کو جمع کر کے باقاعدہ آپ خطاب فرماتے کہ ان قریب تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی پہلی ساعت رحمت ہے، دوسری ساعت یعنی دوسرا جو عشرہ ہے یہ مغفرت، اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس کے اندر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود رمضان کا استقبال فرماتے، مبارکباد بھی دیتے، اور ایک حدیث میں آتا ہے، اتنی بہترین حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں ما تستقیلون ماذا یستقبلکم ثلاث مرات، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ یہ الترغیب حدیث جو ہے وہ کتاب اس میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ کیا وہی آنے والی ہے یا ہم جنگ پہ جانے والے ہیں؟ تو حضور فرماتے نہیں، نہ وہی آنے والی ہے نہ ہم جنگ پہ جانے والے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ان اللہ یغفر من شہری رمضان اہل کل حاضل قبلہ، فرماتا ہے کہ ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی پہلی رات آتے ہی اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس رمضان کی برکت، فضیلت، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے استقبال کے لیے آپ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے اور اتنے رکھتے کہ رمضان کے ساتھ اسے ملا دیتے۔ اچھا، صحابہ کا انداز بھی یہ تھا کہ صحابہ روزی بھی رکھتے تھے، رمضان کی آمد سے پہلے جو زکوٰۃ نکالنی ہوتی زکوٰۃ نکال دیتے، غلاموں کو آزاد کرنا ہوتا آزاد بھی کر دیتے۔ اس کے بعد جیسے رمضان کا چاند دکھتا صحابہ 30 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے سال ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا عالم ہے، لیکن رمضان کے اندر آپ کی عبادت بالخصوص نماز تہجد کے تعلق سے بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اس کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں۔ پھر آپ اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کے بعد تراویح کے معاملات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقہ و خیرات اس مہینے میں بہت زیادہ فرما دیتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان کا مہینہ آنے لگتا، رجب کا وقت جیسے شروع ہوتا تو آپ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان جو اس میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ یعنی حضور کا عمل بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی اہمیت کو کیسے بیان فرما رہے ہیں وہ بھی بتا رہا ہوں، ہمیں کیسے گزارنے چاہیے۔ ظاہر ہے ہمارے 11 مہینے ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا رمضان بھی اگر ویسا ہی ہے تو پھر ہمارے لیے رمضان کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اس میں انفرادیت ہونی چاہیے، امتیاز ہونا چاہیے۔ یہ بات ہمارے لیے خوش نصیبی کی ہے کہ ایک تعداد ایسی ہے کہ رمضان کا چاند دکھتے کے ساتھ ہی وہ مسجدوں کا رخ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک تعداد ہے۔ رمضان کے آتے ہی وہ تلاوت قرآن کا معمول بھی بنا لیتے ہیں، تسبیح و تحلیل بھی ہوتی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے بزنس کے معاملات، نوکری کے معاملات بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ کہ عبادات کے اندر کسی طرح کا کوئی بھی غفلت کا پہلو بنسبت 11 مہینوں کے رمضان میں کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک تعداد وہ بھی ہے کہ رمضان کے اندر بھی نمازوں کے اندر حاضر نہیں ہوتی،
اور ایسے بھی لوگ ہیں رمضان کے اندر بھی روزے نہیں رکھتے، اللہ الیاذ باللہ۔ اکبر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل میں نے آپ کو بتایا، ظاہر ہے ہم رسول اللہ کی شخصیت سے ہی سیکھیں گے کہ ہمیں اپنا رمضان کیسے گزارنا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ جیسے 11 مہینے تھے ویسے رمضان نہ ہو، اور رمضان ہم کو ڈسپلن، یہ صبر کا درس دینے کے لیے آتا ہے، اس لیے اپنے رمضان کو ایسے گزاریں کہ پھر بعد میں جب 11 مہینے ہم گزارے تو اس میں ہماری زندگی کے اندر بہت سارے چیزوں میں فرق نمایاں ہونا چاہیے۔ اچھا میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا علامہ صاحب، میں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن میں جو ہے نا وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بہت مشہور مفتی ہیں، ان کی یوٹیوب کی فالوونگ بھی بہت اچھی خاصی ہے، تو وہ یہ بات کر رہے تھے شعبان کو لے کے کہ جو 15 شعبان ہم لوگ جو ہے وہ شب برات کا جو روزہ رکھتے ہیں تو وہ ضعیف حدیث میں ملتا ہے، لائک اگر ہم اس کا روزہ نہ بھی رکھیں تو وہ بہت ضروری نہیں ہے یا بہت لازمی نہیں ہے، اس کی بہت تاکید نہیں کی گئی کہ ہمیں جو ہے نا وہ شعبان کی اس 15ویں شب میں جو ہے نا وہ نوافل کثرت سے پڑھنے ہیں یا اس کا روزہ رکھنا ضروری ہے، وہ ضعیف حدیثوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر نہیں بھی کرتے، کوئی بہت اہتمام سے نہیں بھی کرتے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں یہ وضاحت ہونا لازم تھی، ہو سکتا ہے غالباً ان مفتی صاحب نے کی ہو، اگر نہیں کی تو ان کو کرنی چاہیے تھی، کہ سب سے پہلی بات ہے کہ فضائل اعمال میں روایت ضعیفہ قابل قبول ہوتی ہے، یعنی جو روایت ضعیف ہو سند کے اعتبار سے لیکن اس میں کسی عمل کی فضیلت بیان کی جائے تو اس کو محدثین نے قبول کیا ہے، یہ اصول حدیث کا ایک اصول ہے، تو زیادہ مفتی صاحب نے اصول حدیث انہوں نے پڑھا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شعبان کے تعلق سے صحیح روایت موجود ہے، الاحادیث الصحیحہ کتاب کا نام ہے، اور پیج نمبر 139 مجھے یہ بھی یاد ہے، الحمدللہ ایک عرصے پہلے پڑھا تھا، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جیسی شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کل کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو بخشتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ایک موجود ہے، لیکن اس میں یہ بات کہ اگر نہیں رکھتا کوئی یا اس میں تاکید نہیں ہے تو دیکھیں یہ حکم وجوبی نہیں ہے کہ آپ روزہ لازمی رکھیں، آپ نفل لازمی پڑھیں، اگر کوئی نہیں رکھتا اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی، ہم اس کو تلقین کریں گے، تبلیغ کریں گے۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل تو ثابت ہے کہ آپ شعبان کا جو یہ 14واں دن ہوتا ہے اور پھر اگلا دن جو ہوتا ہے اس پر روزہ آپ رکھتے تھے، یہ حدیث میں موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال کی کتاب بند ہو تو جب بند ہو اس وقت بھی میں روزے کی حالت میں ہوں، اور جب اگلے دن کتاب نامہ عمل نیا کھلے تب بھی میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ جو باتیں ملتی ہیں اس سے ہمیں چاہیے استحبابی عمل ہے یہ، یعنی سنت ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا تو اس پر کسی طرح کی کوئی تنقید نہیں کی جائے گی۔ ہم بھی یہ نہیں کہتے لازم ہے، اسی ویڈیو کا حصہ یہ بھی تھا کہ جو اب یہ ایک ہماری سوچ ہے یا یہ ایک جو چیز ہے کہ 15 شعبان کو نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، یہ 15 شعبان کو نہیں ہوتے بلکہ 27 رمضان کو ہوتے ہیں۔ نہیں، اس 27 کے تعلق سے تو کوئی ایسی واضح حدیث بھی موجود نہیں ہے، اس کے لیے شعبان کے لیے تو موجود ہے بہرحال، لیکن اگر کوئی قول ایسا ملتا ہے تو میرے خیال میں حالات کے تناظر میں چاہے وہ کوئی کسی بھی مکتب فکر کا مولوی اس کو یہ چاہیے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ نوجوان جو جمعے کی نماز میں بھی خطبے کے وقت پہنچتا ہے، اگر یہ شعبان کو مسجد میں آ کے پوری رات عبادت کر لیتا ہے تو آپ کے اس قول کی وجہ سے اگر وہ اس سے بھی محروم ہوتا ہے تو پھر اس کا گناہ کس کے سر پہ آئے گا؟ آپ نے اس آج کے زمانے میں نوجوانوں کو مسجد سے آنے سے روکا ہے، 27 کو تو وہ ویسے بھی مسجد پہنچ ہی جائیں گے، تو اگر وہ آ رہے ہیں اور ضعیف روایت کی سند پر ہی آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آنے دیا جائے، تو پھر گناہ بھی نہیں کو ملے گا، ویوز بھی نہیں کو ملیں گے۔ گناہ تو اس میں ہے ہی نہیں نا سر، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی عمل کر رہا ہے نہیں جو روک رہا ہے، جی ہاں بالکل وہ ان کے ذمہ اور خدا کے جواب دے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لازم نہیں ہے کہ آپ ہر بات ہی کہیں میڈیا پہ آ کے، یعنی اگر آپ کو چینل مل گیا ہے، آپ کو پلیٹ فارم مل گیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی آپ ہر بات پیٹ کے نکال کے رکھ دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نوجوان آج کے زمانے کا جہاں فحاشی بے حیائی میں لگا ہے، اس بہانے مسجد میں آ جاتا ہے تو یار آنے دیں اسے، آپ کیا جانیں کہ وہ رات کو رمضان میں کرکٹ کھیلے، وہی بہتر ہے۔ ان چیزوں کا بھی خیال کرنی ہے میں نے انصف بھائی، ابھی تو یہ تو چلے، پھر بھی مفتی صاحب نے کہہ دیا، اور ظاہر بات ہے اس کا پیمانہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ حدیث کو بیان کرنے کا بھی ایک پیمانہ ہے، ضعیف ہونا یا وہ، لیکن ایک چیز تو اس میں بہت اچھی ہے نا کہ جو بھی بندہ جا کے مسجد میں چاہے اس شب کر لے یا اس سے پہلی شب کر لے، اس کے بعد کی شب کر لے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو ہم تو ان چیزوں پہ تو روک ہی نہیں سکتے، لاجیکلی نہیں روک سکتے۔ دوسری بات چلے وہ تو مفتی صاحب بات کر رہے ہیں، یہاں پر تو آج کل تو یوٹیوب پہ فیس بک پہ سبھی مفتی بن رہے ہیں، اور مقصد ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو
کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے, اگر ہماری طبیعت خراب ہے تو ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے بچوں کے اسکول کے لیے, یونیورسٹیز کے لیے سب سے بہترین درسگاہیں ڈھونڈتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے اسلام کی تو ہم فیس بک پہ چلے جاتے ہیں اور اس پہ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں جو مفتی ہیں جنہوں نے ایک مکمل کورس کیا ہوا ہے ان سے علم حاصل کرنا چاہیے. بالکل بہت ضروری ہے. اور میں پھر اگلا سوال آپ کی جانب بھی لے کر آؤں گا جاوید اقبال صاحب کہ ہم چونکہ ٹریفک کی بات کر رہے ہیں اور آپ کا ایک بہت قریبی تعلق ہے شہر حیدرآباد ٹریفک سے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ شہر حیدرآباد میں جو ٹریفک سگنلز ہیں ان کا فقدان ہے. تو ایک تو یہ بات کہ یہ فقدان کب ختم ہوگا, اور دوسرا سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے, اچھی تو نہیں ہے خیر, لگتی ہے کہ جو ایک سگنل اس وقت چلتا ہوا شہر حیدرآباد میں موجود ہے گل سینٹر والا, خاص راتوں پر یا رات کے 12 بجے کے بعد شاید وہ بھی بند ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ کیا سسٹم ہے, کہیں بٹن شٹن لگا کے بیٹھے ہیں کہ بھائی چلو بجلی خرچ ہو رہی ہے, رات 12 بج گئے, عوام کم ہو گیا, بند کر دو, یا خاص راتوں پہ, مطلب آپ 27ویں شب چلے جائیں, آپ 15 شعبان چلے جائیں, جب عوام زیادہ روڈوں پہ نکلی ہوئی ہوتی ہے ان دنوں میں, ان راتوں میں جو ہے وہ واحد سگنل بھی بند ہو جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, حیدرآباد میں ٹریفک سگنلز کی بھی کمی ہے, پارکنگ ایریاز کی بھی کمی ہے, حیدرآباد میں ٹریفک نفری کی بھی کمی ہے, اور بہت ساری اور چیزوں کی بھی کمی ہے. فلائی اوورز کی بھی کمی ہے, انڈر پاسز کی بھی کمی ہے, یو ٹرنس کی بھی کمی ہے, بس اور وین ٹرمینلز کی بھی کمی ہے, اور پیپلز بس سروس کے روٹ کی بھی کمی ہے. بالکل ٹھیک ہے, کچھ بھی مکمل تو ہے نہیں, بہت ساری چیزوں کی کمی ہے. ہماری جو جدوجہد ہے, جو میری فاؤنڈیشن کی جدوجہد ہے, وہ انہی چیزوں پر ہے. ٹھیک ہے, میں صرف آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں کہ ہم نے الحمدللہ کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم نے حکومت کی توجہ, انتظامیہ کی توجہ نہ دلائی ہو. اور اس میں بھی ایک چیز میں اور بتا دوں, دیکھیں ہم کیا بات کر رہے ہیں, ہم چیزوں کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹریفک پولیس کام نہیں کر رہی, ہم کہہ رہے ہیں 80% کر رہے ہیں بھائی, 90% کر لو, 100% کر لو. ہم یہ نہیں کہہ رہے بلدیہ کام نہیں کر رہی, سب ادارے کام کر رہے ہیں. آپ جیسے اور ہمارے جیسے بندے یا جو ہم جیسے اور لوگ نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کو مزید بہتر بنانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ایک بلیسنگ ہے, ہمیں ایدی کی طرف سے جو ہے نا ایمبولینسز مل گئیں, صحیح ہے, ہمیں رضوی صاحب جو ہیں SIUT کی طرف سے لوگوں کو فری علاج مل گیا, حکومت کی طرف سے ہمیں NICVD مل گئی کہ لوگوں کو 12 لاکھ روپے میں کون جا کر اب بائی پاس کروائے گا اور وہ کرائے گا. آج بندہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے, لیکن ایک سہولت تو مل گئی نا, چاہے وہ اداروں کی صورت میں مل رہی ہو, چاہے وہ کسی NGO کی صورت میں مل رہی ہو. تو یہ سہولتیں ملنی چاہیے, اور ہمیں ہر ملنے والی سہولت پہ شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں, ہمیں خامیوں کے اوپر بالکل اپنی بات کرنی چاہیے, اور بات بھی ایسی, ہم جو ان کو ہیلپ کر رہے ہیں یہ بھی ایک طریقے سے ہم معاشرے کے سدھار کی بات کر رہے ہیں, اور اللہ نے جو ہمیں توفیق دی ہے, جو ہمیں علم دیا ہے, جو ہمیں تجربہ دیا ہے, وہ ہم منتقل کر رہے ہیں. اچھا, ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سے پہلے جب آپ دیکھیں گے تو کسی نے, یا میری فاؤنڈیشن بنانے کا مقصد کیا تھا؟ فاؤنڈیشن بنانے کا مقصد یہی تھا کہ بھائی ایک تو میں اپنے والدین کے نام پہ, مرحوم والدین کے نام پہ صدقہ جاریہ کروں, جو بھی اس کا اجر ملے اللہ تعالیٰ ان کے بخشش فرمائے اور ان کو اس کا اجر دے, اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس شہر میں آپ پیدا ہوتے ہیں, پلتے ہیں, بڑھتے ہیں, جو چیز آپ کو کاروبار دے رہی ہوتی ہے, یار آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو پے بیک کریں. ٹھیک ہے, تو ہم سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عیسائی, کوئی پارسی اور کوئی ہندو فیملیز وہ ہاسپٹل بھی بنا رہے ہوتے تھے اور اسکول بھی بنا رہے ہوتے تھے, اور یہ ساری چیزیں کر رہی ہوتی. الحمدللہ وہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے. اب ہمارے پاس بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں جو لوگوں کی بھرپور طریقے سے معاونت کر رہے ہیں, اور وہ کام بھی وہ کر رہے ہیں کہ جو حکومت کو یا ریاست کو کرنا چاہیے. صحیح ہے. اب اس میں ہم نے ان کو الحمدللہ اس وقت جو میں آپ کو تھوڑا سا بتا کے دے دوں کہ اس سال جو 2025 میں, ایک میں لسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رمضان ٹریفک پلان ہم نے بنا کے دی ہے 2025 کا. ہم نے ایک پروپوز پالیسی بنا کے دے دی, وہ میں نے ابھی 2-4 دن پہلے ہی میئر صاحب کو دوبارہ سے دی ہے, اس سے پہلے بھی میں جولائی میں دے چکا ہوں, لیکن ہم نے اس کا نیا ورژن بنا کے ان کو دیا, اور ان کا بہت شکریہ کاشف شورو صاحب کا کہ انہوں نے فوری طور پر اس میں سے بہت سارے پہ احکامات بھی جاری کر دیے اور تمام ٹاؤن کو بھجوا دی. وہ سافٹ پالیسی کے خاتمے کی ہم نے پوری ایک پہلی پالیسی ہوگی کہ جو حیدرآباد میں سے پہلے یقین سے کہہ سکتا ہوں نہیں ہوگی. کمپریہنسو ہم نے ایک ٹریفک پلان بنا کے دیا
ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کتنے ٹریفک سگنلز ہونے چاہیے، صحیح ہے، کوئی ہم نے 10 جگہ پہ اس کی نشاندہی کی، اور ٹریفک سگنلز ہمیں کوئی 12 مہینے یا 13 مہینے ہو گئے اس کی جد و جہد میں لگے ہوئے، اب جا کر وہ ہمارے چیزیں منظور ہوئی ہیں. اور اب بھی مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جو میں نے ابھی پچھلے وہ دیکھی ہے ساری چیزیں کہ اس کو آن گراؤنڈ ہونے میں بھی مزید 1-2 مہینے بالکل. اور یہ لیکن 3 ٹریفک سگنلز ہمارے منظور ہو گئے، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اور اسی گورنمنٹ کا اور انہی اداروں کا شکریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کر لی. دوسری میں اچھی چیز آپ کو بتا دوں کہ 30 کے قریب ہمارے روڈ سیفٹی کے ہم نے بہت سارے مقامات دیے تھے جہاں پر اسپیڈ بریکرز نہیں تھے، جہاں پر کوئی بورڈ نہیں لگا ہوتا، جہاں پر اتنے حادثات ہوتے تھے، شہر بھر کے ہم نے وہ کر کے ان کو دیے، تو وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اس کی منظوری ہو گئی. پہلا پارکنگ ایریا ہمارا الحمدللہ منظور ہو گیا ہے، اس میں ابھی بہت سارے مراحل آنے. قدم گاہ مولا علی علیہ السلام کے سامنے HMC کا پلاٹ ہے، اور وہ اگر ہمارا پارکنگ پلازا اگر بن جاتا ہے جس طریقے سے انہوں نے ہمیں، یہ تو پچھلے سال بھی بن رہا تھا سر، یہ تو اگلے 3 سال بھی بنے گا، لیکن یہ منظور ہو جائے. لٹرلی یاد ہے پچھلے سال اسی نشریات میں اسی کا ذکر ہوا. ہاں، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ شاید بھول گئے، اس سے پچھلے سال بھی ہم نے یہ والی بات کی تھی، ٹھیک ہے، اور ہم تو پچھلے 2021 سے کر رہے ہیں. کل بھی ایک کسی گروپ میں 1-2 صاحبان نے وہ بات کی، تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو اگلے اگر یہ 3 سال بھی نہیں بنائیں گے. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، ایک روٹ چلا پیپلز بس سروس کا. اچھا، بہت سارے لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہوتا نا بیچاروں کو، تو وہ بات کر جاتے ہیں. اچھا، پھر ہمارا رجحان بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہی نہیں ہے نا، تو وہ اس کو بھی کر جاتے ہیں. تو ان سے بھی میں یہی بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار چلو آپ کے کیا پیسے خرچ ہوئے ہیں یا میرے پیسے خرچ ہوئے، ہماری جدوجہد ہوئی ہے نا. اگر 12 مہینے بھی لگے اور اگلے 12 مہینے میں، اور کہتا ہوں کہ اگلے 3 مہینے اور لگ جائیں، 3 مہینے بعد ہمیں 3 سگنل مل جائیں یا 5 سگنل مل جائیں تو ہم شکر ادا کریں گے. اگر ہمیں 70 سال میں بقول آپ کے کہ ایک ٹریفک سگنل گل سینٹر والا ملا ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری 12 مہینے کی یا 15 مہینے کی جدوجہد کے بعد ہمیں 3 ٹریفک سگنل مل جائیں، تو وہ 70 سال والوں کو میں سلوٹ کروں گا یا میں 12 مہینے والوں کو سلوٹ کروں گا، ٹھیک ہے، نمبر 1. پھر کہتے ہیں، پھر ہم بات کرتے ہیں جی پیپلز بس سروس کی، جو حیدر چوک سے چل رہی ہے اور حیدر چوک سے آدھے شہر سے گزر کے اور ہٹڑی بائی پاس پہ جاتی ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں اور چلنی چاہیے، لیکن ابھی بھی وہ اس کا روٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہے. مینس کہ جو روٹ بنتا ہے نا پیپلز بس سروس کا، یہ جو یہ BRT سسٹم کہلاتا ہے، اس کے ساتھ میں بس اسٹاپ بنتا ہے کہ بس کے رکنے کی ایک جگہ بنائی جاتی ہے، چاہے وہ جس جگہ پہ چوڑا روڈ ہوتا ہے وہاں پر آپ ایک الگ ایریا دیتے ہیں، تو وہ بس روڈ سے نکل کے نیچے سے اس طریقے سے کر کے، پھر اس کے ساتھ مسافروں کے لیے 6-8 بندوں کے بیٹھنے کا ایک شیڈ بنا ہوتا ہے. وہ الحمدللہ ہم نے اس روٹ پر 4 سال کی محنت کے بعد، جدوجہد کے بعد اس کے منظور کرا دیے، اور اب وہ کم سے کم اس روٹ پر وہ لگنے شروع ہو جائیں گے. چلیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اس میں وہ حیدرآباد شہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں یار سارے ہی ہمارے شہر کے لوگ ہیں، چاہے وہ حالہ ناکے سے آ رہے ہوں چاہے وہ آ رہے ہوں. ہاں، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں 6 روٹ جو ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوسار کا پیپلز بس سروس کا روٹ دے دو، ہمیں لطیف آباد عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹ دے دو، ہمیں ذیل پاک سوسائٹی کا دے دو، ہمیں جام شورو یونیورسٹی کا روٹ دے دو. ہمارے بچے بچیاں جاتی ہیں ادھر، پریشانی کا عالم ہوتا ہے. ہمیں قاسم آباد کا NICVD کا روٹ دے دو. ہمیں جو یہ نئی آبادی ابھی بنی ہے آپ کے حالہ ناکے سائڈ پہ اور یہ جام شورو روڈ پہ، اس کا روٹ دے دو. تو 6 روٹ ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں دے دیں. تو خیر اس کے اوپر پھر بات کی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اور وین ٹرمینل کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں بدین کا اسٹاف ہمیں بحال کر کے دے دو. اور شہر میں کچھ مقامات ایسے ہوں گے جو سرکاری جگہیں موجود ہیں، ان جگہوں پہ بس اور وین کے ٹرمینل آپ قائم کر کے دے دیں، لوگوں کو سہولت ہو جائے. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ایکسیڈنٹ ایک دم سے بڑھ گئے ڈمپرز کے اور آپ کے یہ ہیوی ٹرکس کے اور سالڈ ویسٹ کے، اس کے اوپر ہم نے الحمدللہ وہ بھی پالیسی حیدرآباد سے ہم نے بنا کے حکام کو بھیج دی. اب ان کی مرضی وہ اس پہ عمل درآمد کریں، لیکن حیدرآباد میں اس پہ عمل درآمد یہ ہوا کہ حیدرآباد میں جو بڑی گاڑی کا آپریشن تھا وہ روک کے شہر میں چھوٹی گاڑیوں کے ذریعے وہ آپریشن کرنے کی بات کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نے اوورآل جو سول ہاسپٹل کا ٹریفک مینجمنٹ پلان بنا کے دیا، رسالہ روڈ کا ان کو بنا کے دیا ہے، اور ایک لمبی لائن ہے. آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا، لیکن میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جو محنت ہے نا وہ بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر، لیکن یہ بہت ضروری ہے شہر حیدرآباد میں بالخصوص جو ٹریفک چلانے والے لوگ ہیں ان کے لیے کہ وہ ان پلان پر عمل بھی کریں. لائک ایک طرف اگر ٹریفک مینجمنٹ بورڈ یا اگر جاوید صاحب کی جو آرگنائزیشن ہے
وہ اس چیز پر کام کر رہی ہے تو دوسری طرف اس چیز پر بھی کام ہونا چاہیے. علی صاحب مجھے بتائیے گا, کیا آپ کو بھی پریشانی تو ہوتی ہوگی ٹریفک کے معاملات میں؟ سنا کبھی گاڑی پنچر ہو گئی, کبھی آپ خود پنچر ہو گئے, تو کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کیا پنچر ہوں گے الحمدللہ. ہاں, شادی کے بعد کون ہی کیا پنچر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب دعا کریں, دیکھیں علامہ اسلام صاحب بھی موجود ہیں, آپ بھی موجود ہیں, آپ کے لیے ہر سال رمضان ٹرانسمیشن پچھلے سال نے پورے 3 دن کی دعا کی ہے رمضان ٹرانسمیشن لیکن آپ کی دعا کا اثر نہیں ہوا. کون سی نہیں سر, بات یہ تھی کہ کوشش کری تھی کہ چلے کاٹیں. اب کوشش یہ ہے کہ چلے کاٹنے سے کام بن گیا, چلے ہی کاٹیں گے انشاءاللہ. آپ دونوں کی انشاءاللہ کرائیں گے ماشاءاللہ. شہر حیدرآباد کے لیے بے پناہ خدمات. اچھا سر, دربار عالیہ سیدنا سخی عبدالوہاب سے جانی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ ٹرسٹ کے ممبر بھی, کیا کہنا چاہیں گے دربار عالیہ کا؟ یہ دیکھیں, ہم نے جو ہمارے ٹرسٹ کے چیئرمین صاحب ہیں جی اور ان سے ہم نے درخواست کی ہے, اور چونکہ میری مصروفیات بڑھ گئی تھیں تو میں نے ان سے معذرت بھی کی ہے کہ بھائی ہم زیادہ اب اس پہ وہ نہیں کر سکتے. ہم ایزا جو کہہ لیں کہ بطور زائرین تو ہماری حاضری ہوتی ہے ادھر, اور وہ تو سلسلہ چلے گا ہی, لیکن اب نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. اور دوسرا ہم ان سے درخواست یہ کر رہے ہیں کہ اس کی تعمیرات زیادہ جلدی سے جلدی کر دی جائے. تعمیرات اور مسجد کی تعمیرات, وضو خانوں کی تعمیرات, اور جو دوسرے سلسلے اور زائرین کی سہولت, اور دوسری چیز جو چیزیں بریلوی مسلک کے نام سے تشہیر جن کی نگیٹو چیزوں کی جاتی ہے, مثال کے طور پر عرس کے دوران میں عورتوں کا مسجدوں میں آنا ہم اچھا نہیں سمجھتے اس کو کسی بھی طریقے سے. جو اچھی چیزیں ہیں ٹرسٹ کی وہ بہت زیادہ ہیں, اور اس میں جتنے بھی پاکستان بھر کے علماء کرام آتے ہیں, ہم نے بھی بہت سارا دین ادھر سے سیکھا, اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور اتنے جید قسم کے علماء کرام, مقصد میں پاکستان بھر میں سفر کرتا ہوں اور میں نے بڑی کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں, اور چونکہ میرا کارپوریٹ سیکٹر کے بھی ایک 25-30 سال کا تجربہ ہے تو میرا, لیکن میں نے کئی علماء کرام کو آپ بلیو کریں گے کہ جن کو میں نے سنا وہ مجھے ان کانفرنسز سے لاکھ درجے بہتر آئے, اور یہ سب کچھ حاجی صاحب اور ان کے ٹرسٹ کی اور ان کے صاحبزادوں کی محنت کی وجہ سے ہوا. تو جو چیزیں اچھائی کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, وہ 90% 95% ہے, لیکن کچھ چیزیں اصلاح طلب بھی ہیں, تو وہاں پر اصلاح ہونی چاہیے. بالکل. اچھا علامہ اسلام صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا, اور چونکہ آج ہمارے پاس پہلی سحری, اب سے کچھ دیر بعد میں نے بھی سائرن کی آواز بھی سنی ہے تو جو ہے وہ ہو جائے گی. اب میں کوشش یہ کروں گا کہ اب تھوڑی گفتگو آپ سے کی جائے, اور جو مسائل درپیش آتے ہیں ماہ رمضان میں ہم ان پر گفتگو کریں. پہلا ایک ایسا مسئلہ ہے جو میں جاننا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ ایک نارمل روٹین دیکھی جاتی ہے روزہ سحر کرتے وقت کہ اگر فجر کی اذان ہو گئی ہے, ابھی بھی ہم جو ہے نا وہ پانی پی لیں کیونکہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے, میری والی مسجد کی تو ہوئی نہیں, وہ تو پڑوس والے کی ہوئی تھی تو ہو گئی. تو ایک یہ مسئلہ آتا ہے. اچھا, دوسری بات اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائرن ہو رہا ہے تو آپ فوراً بھاگ کے پانی پی لیں, جبکہ سنن نسائی کی حدیث ہے 2338 اور صحیح حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت حفصہ یہ فرماتی ہیں کہ اس شخص کا روزہ نہیں جو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر لے. یعنی اب فجر سے پہلے کی اس میں جو پختہ نیت کی جو بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ فجر کی اذان سے پہلے آپ کا جو ہے نا وہ نیت کرنا ضروری ہے. یا بعض دفعہ لوگ یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ اب ہم نے سحری میں آنکھ نہیں کھلی تھی, فجر کے بعد صبح 7-8 بجے آنکھ کھلی, میں نے نیت کر لی, میرا روزہ ہے. تو یہ مجھے بتائیے گا کیا یہ حدیث کے اعتبار سے کیا اگر فجر کی اذان کے دوران میں ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی اذان ہو رہی ہے, ابھی اذان ختم نہیں ہوئی ہے, اب میں اذان ختم ہوگی تو نیت کر لوں گا, تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ یا اگر بندہ سو کے فجر کے بعد اٹھا ہے, 7-8 بجے آنکھ کھل گئی صبح اور اس نے کہا یار میں نے روزہ رکھ لینا ہے, بس نیت کر لی ہے, تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر سائرن کی آوازیں آ رہی ہے اور پھر وہ کوئی پانی پیتا فوراً بھاگ کے جا کے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بعض اوقات یہ سائرن کا بجنا یا جو وقت ہمارے کیلنڈر میں لکھا ہوتا ہے یہ احتیاطی وقت ہوتا ہے, 2-3 منٹ جو ہے وہ پہلے کا وقت لکھا ہوتا ہے, تاکہ احتیاطاً اگر کوئی لیٹ بھی ہو جائے تو اس کا روزہ شروع ہو جائے, اس پہ کوئی حرج واقع نہ ہو. تو اس لیے سائرن والے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک بات فجر کی اذان کی, اگر اس وقت کوئی کھاتا پیتا ہے یا وہ کہتا ہے جی یہ اذان جو ہے دور والی مسجد کی آ رہی ہے, ہمارے محلے کی مسجد کی نہیں, اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. اذان جو ہوتی ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے, اور جب نماز کا وقت شروع ہو گیا تو آپ کے کھانے پینے کا وقت ہوا ہے, مکمل ہو چکا ہے. اگر آپ قصدن کھاتے ہیں تو آپ کا روزہ شروع نہیں ہوگا, نمبر 1. اچھا, اس کے ساتھ وہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرح کے مفاہیم کی اور بھی احادیث موجود ہیں, مگر یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ اگر
کسی بھی مسئلے پہ دو روایتیں موجود ہوں، ایک کی سند زیادہ مضبوط ہو، اس کے ترک زیادہ ہوں، تو اس روایت کو زیادہ قبول کیا جاتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اصول سمجھا دیتا ہوں. جیسے کہ ایک ایسی حدیث ہے جو بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول حدیث کا اصول بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ سند کے اعتبار سے متن کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، لیکن امت کا اس پہ عمل نہیں ہے، تو اس روایت کو کہتے ہیں معلل یا معلول. اور جو معلل ہوتی ہے روایت وہ ہوتی ہے ضعیف. جیسے کہ 20 رکعت تراویح کے تعلق سے ایسی بھی روایت موجود ہے کہ جس میں 20 سے زیادہ کی جو نا رکعتیں موجود ہیں، 49 تک کی تعلق سے روایتیں موجود ہیں کہ صحابہ 49 رکعتیں بھی پڑھتے تھے. 37 کی بھی روایت موجود ہے، 36 کی بھی موجود ہے. مگر امت نے عمل کس پہ کیا، قبول کس کو کیا، جس کو کہتا ہے تلقی بالقبول. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. مطلب میجورٹی اس کی وہاں جمع ہوگی جہاں حق ہوگا. یعنی دوسرے کو باطل نہیں کہا جا رہا، لیکن کہا ہی جا رہا کہ غالب اکثریت جس عمل پہ جائے گی وہ حق ہوگا. غالب اکثریت کا عمل یہ ہے جو امت کے علماء فقہاء نے لیا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ بغیر سحری کے سو گئے اور آپ کی آنکھ کھلی، دعوی کبریٰ زوال سے پہلے بھی اگر آپ نے نیت کی تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا، لیکن تب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو. ٹھیک ہے، امت کا عمل اسی پہ ہے. اور جو امت جس چیز کو پسند کر لے بکثرت تعداد کے اعتبار سے وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جو مسلمانوں کے نزدیک عمل اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اس لیے اب یہ جو روایت آپ نے بیان کی بالکل صحیح ہے، لیکن بعض روایت ایسی ہوتی ہے جن کی ترک تعداد کم ہوتے ہیں، یعنی ان کو روایت کسی ایک سند سے کیا جاتا ہے، اور کوئی روایت اس کے بالکل برمخالف ہوتی ہے لیکن اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو قبول اس کو کیا جاتا ہے. تو یہ روایت صحیح ہے مگر عمل اسی روایت پہ کیا جائے گا جس کی تعداد ترک زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں یہ وہ کوشش ہے میری، کیونکہ یہ ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کی جب احادیث آتی ہیں نا تو یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جلدی پھیل جاتی ہے نا، لائک لوگ شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو ایک موقع چاہیے بات کو بدلنے کا. تو میری کوشش یہ کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ جب عالم دین ہمارے درمیان موجود ہے تو ہم سیکھیں ان سے کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں ہے. اس میں یہ بھی بتاتا چلوں ہمارے دیکھنے والے نوجوانوں کو کہ مفاہیم حدیث کا ہونا بھی لازم ہے. حدیث آپ نے پڑھی، جیسا اس کا معنی مفہوم آپ کو سمجھ میں آیا آپ نے اس کو ویسا ہی سمجھا، ایسا نہیں ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے کھیتیوں میں دوسرے کا پانی آنے نہ دو. تو محدثین جنہوں نے اس روایت کو پڑھا انہوں نے کیا کیا، ان کی جو زمینیں تھیں انہوں نے وہاں پہ آڑ لگا دی کہ بھائی کسی کے کھیت کا پانی یہاں نہ آ جائے. حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ اپنی خواتین کو جو بیویاں ہیں غیر مردوں کو ان کی جانب راغب مت ہونے دو، ان کو پردوں میں رکھو، کیونکہ قرآن نے کہا ہے فاتو حرثکم انا شئتم، کہ یہ بیویاں جو ہیں یہ تمہاری کھیتی ہے، جیسے چاہے تم ان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاؤ. تو قرآن نے کھیتی کہا ہے بیوی کو. حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے یہ لفظ کہ کسی اور کی کھیتی کا پانی یہاں نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کی جانب مائل نہ ہونے دو. اب جنہوں نے اس روایت کو پڑھا انہوں نے اس کا یہی مطلب لے لیا تو انہوں نے وہیں پہ پانی کی آڑ لگا دی. تو بعض اوقات حدیث کا مفہوم سمجھنے کے لیے بھی آپ کو کسی نہ کسی استاد کے سامنے زانو تلمس کرنا پڑتا ہے. تو اس کا اب یہ جو سوشل میڈیا پہ مولوی خود بنے، جیسے سر نے بھی کہا تھا، تو وہ جب روایت ایسے پڑھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یار مولوی تو آج تک ہمیں کچھ اور بتاتے تھے، یہ تو کوئی اور بات ہو گئی. تو پھر وہ جب اس روایت کو پڑھیں گے، اس کی سند پڑھیں گے، اس کے پیچھے کا مفہوم پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اصل جو ہے وہ مقصد کیا تھا حدیث کا. بالکل ایسا ہی ہے. اور بہت سارے سوالات چونکہ علی صاحب کے پاس بھی ہوں گے، میرے پاس بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، تو بریک پہ جانے سے پہلے اگر ہم ایک کلام سن لیں جناب یوسف ملک صاحب کی خوبصورت آواز میں، تو دو اشعار کا کوئی بھی خوبصورت کلام ہمارے سامعین کی سماعتوں کی نظر کیجیے. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو کیوں نہ رمضان میں سب کی چاہت ہوتی ہے کہ مدینہ اور مکہ جاؤں، بالکل. تو اس مناسبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ 2 شعر میں پیش کر رہا ہوں. جناب علی سلمان کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی کہ جب درِ نبی پر ہم
سب کی حاضری ہوگی، حاضری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، نام مصطفیٰ کی قسم پرسکون ہوں میں اب تک، نام مصطفیٰ کی قسم پرسکون ہوں میں اب تک، کہ تم بھی نام لو ان کا دل میں روشنی ہوگی، روشنی ہوگی، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی۔ اچھا جیسے محفل ہم یہاں سجائے بیٹھے ہیں تو شاعر نے ایک اس کا خیال اور اس کا ایک امیج اتنا اچھا بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ کہ جنت الفردوس میں ہم محفل سجا کر بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ تو وہ تخیل پیش کر رہا ہوں۔ کبریا 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 کے جلووں سے کیا سما بدھا ہوگا، کیا سما بدھا ہوگا، کہ محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، سجی ہوگی، محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، کہ جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، اور یہاں گھڑی ہے کہ ہم ایک بریک لے لیں چھوٹا سا۔ تو ناظرین گرامی آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے کرم ہے رمضان، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ رمضان کرم ہے رمضان، رمضان ہماری اور ہمارے بچوں کی بہتر نشو نما کے لیے پروٹین انتہائی ضروری ہے۔ چکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کم خرچ اور معیاری ذریعہ ہے، مگر بدقسمتی سے اس چکن کو جن طریقوں سے ذبح کر کے فروخت کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب اور حفظان صحت کے اصولوں کے برخلاف ہے۔ وائٹ میٹ ان مسائل کا حل صحت مند اور صاف ستھرے ماحول میں متعارف کرواتا ہے۔ فریش اور ہیلدی چکن میٹ صرف وائٹ میٹ سے ہی مل سکتا ہے۔ وائٹ میٹ سب سے سستا، سب سے اچھا۔ جیسے سندھو کنارے ابھرے اجالے کی پہلی کرن، جیسے برسوں بعد نظر آئے سب آرزوؤں کا ملن۔ حیدرآباد میں رہائش اور آسائش کی نئی دنیا آپ کے لیے، ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد۔ ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد، دی گیٹ وے ٹو حیدرآباد، M9 موٹر وے پر حیدرآباد ٹول پلازا کے بالکل ساتھ، جہاں ہے 125 گز، 250 گز اور 500 گز کے شاندار رہائشی پلاٹس، ساتھ ہی 2000 گز اور 3000 گز کے عالی شان فارم ہاؤس پلاٹس۔ آغاز کیجئے ایک نئے سفر کا، بنائیں اپنی زمین پر اپنا گھر، ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد۔
प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक। बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान करम है, रमजान रमजान। फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान में, और यकीनी तौर पे बहुत सहर अंगेज़ गुफ्तगू जारी है। हम यहाँ पर एक तरफ जहाँ दीनी मसाइल पर बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब शहर हैदराबाद में एक बहुत बड़ा मसला जो ट्रैफिक का इस वक्त तमाम तर अहबाब को दरपेश है, बिलखुसूस आपको भी है, तो उसका हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतज़ामिया पर सवालात उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं शायद हमारी किसी बात से इंतज़ामिया के कान पर जूं रींगे, और शहर हैदराबाद में जो इस वक्त ट्रैफिक का जो एक मामूल सा बना हुआ है कि आप हफ्ते के दिन अगर आप निकल गए फैमिली को लेके, तो फिर आपने होटल तक तो बाद में जाना है, पहले आपने वो एक मार्का सर करना है, फिर चाहे वो 7 नंबर वाली चौरंगी हो, चाहे वो क्लॉथ मार्केट वाला एरिया हो, चाहे वो 8 नंबर की फूड स्ट्रीट हो, या कोई भी इलाका हो, आप पहले वहाँ से गुजर जाएं, उसके बाद आप खाना खा लें और वापसी तक आपका खाना वो रास्ते में हजम भी हो जाता है। तो ये बड़ी बस्ती का जो पुल है ना, जी जी, अगर आप माइक लेके बोलेंगे ना तो यकीन माने आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आएगी हमें। ये जो नूरानी बस्ती वाला जो पुल है ना, पुल है, वो तो अक्सर ही जाम रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा वो ही है। फुलेली वाला वो कभी कभार जाम रहता है, हाँ, लेकिन यहाँ जो नूरानी बस्ती वाला पुल है ना, ये बहुत डिस्टर्ब करता है। सर वहाँ का मसला मैं बता दूं, वहाँ नहीं, वो भी तो शहर में है ना। नहीं, वहाँ की वजारत तो आपके पास है, तो आप खुद ही देखिए ना। वो शहर में ये तो बात उसका भी बिल्कुल- जिक्र, मैं ये कह रहा कि उसका भी जिक्र हो जाए, उसका जिक्र ताकि होना चाहिए। उसकी भी कोई मैनेजमेंट, कोई मामला, कोई फ्लाईओवर पे एक और फ्लाईओवर बन जाए, कोई सेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैं जो है ना वो एक तरफ जाऊंगा, पहले नशमदी साहब आपकी जानिब कोई सवाल आपके पास अल्लामा साहब के लिए है, फिर हम उसके बाद दोबारा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं अपनी। एक सवाल था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका, चाय वाला। अच्छा, ये सवाल तो बहुत अहम था आपके लिए। तो दूसरा सवाल अल्लामा साहब आपसे है, अल्लामा साहब नमाज तरावी के हवाले से पूछना चाहूँगा कि नमाज तरावी आजकल जो है बैंक्वेट में जो है आप देख रहे हैं हॉल्स में हो रही है, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर नमाज फ़र्ज़ मस्जिद में अदा की जाती है और उसके बाद बैंक्वेट वगैरह के अंदर जाके कोई तरावी पढ़ता है, तो इसमें कोई हरज नहीं है, इसलिए कि इस पर कोई उलमा ने या फुकाहा ने ताकीद बयान नहीं की कि तरावी जो है वो मस्जिद में ही अदा की जाए। मस्जिद में अदा की जाती है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खुशू खुजू भी आता है, माहौल बनता है, ज़ाहिर मस्जिद की अपनी एक जो है वो उसका एक हुस्न है, उसकी अपनी एक बरकत है, तो इंसान की कैफियत भी बनती है। लेकिन अगर ऐसा है कि फ़र्ज़ नमाज वो मस्जिद में अदा कर ली जाती है, उसके बाद बैंक्वेट में या किसी हॉल में या किसी भी मैदान में तरावी की बाकायदा जमात कायम की जाती है, 20 रकातें पढ़ी जाती हैं, तो उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि नमाज इशा की जमात वो भी अगर हॉल या बैंक्वेट में अदा की जा रही है और मस्जिद पास है, तो मस्जिद में जाके नमाज की जमात से ये जो पढ़ना ये लाजिम है। अगर ये नहीं किया तो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने का जो अमल था उसको तर्क करने की वजह से गुनाहगार होंगे। इसलिए फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़ी जाएगी, बाकी तरावी के लिए बैंक्वेट या किसी जगह पे जा सकते हैं। अच्छा अल्लामा साहब, एक सवाल और था कि कोई किसी के टांगों में तकलीफ रहती हो तो वो चाहे कि क्या नाम है, मैं डॉक्टर को भी दिखा तरावी- सकता है। नहीं, डॉक्टर को तो दिखा सकता है, मगर नमाज तरावी वो चाहता हो कि मैं पूरी अदा करूँ, तो आए कुर्सी पे बैठ के वो समात कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है, क्या कहना सिर्फ चाहिए? तरावी नहीं, बकिया नमाज़ें जो फ़राइज़ के अलावा हैं उनमें भी अगर कोई शख्स खड़े होने में कादिर नहीं है तो उलमा ने ये हुक्म दिया इसके लिए कि जितना नमाज का जितना हिस्सा वो खड़े होकर अदा कर सकता है वो उतना हिस्सा खड़ा कर होकर ले, ही अदा ठीक है। करे। अगर ऐसा है कि रुकू में जाता है उसके बाद वो बैठ गया, अब खड़ा नहीं हो पाएगा, तो फिर बाकी के जो अरकान हैं वो बैठ के अदा करें। यानी जितना हिस्सा वो कादिर है आसानी के साथ वो खड़े होकर नमाज़ अदा कर सकता है, वो नमाज़ उतनी खड़े होकर अदा करें। और बिल्कुल भी नहीं है तो ठीक है, फिर वो बैठ के नमाज़ पढ़े। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं लाजमी कहूँगा कि बैठ के नमाज़ पढ़ने का तरीका 1400 साल से बयान किया हुआ है। कोशिश ये की जाए कि उसी अंदाज़ में जो ना नमाज़ को अदा किया जाए। आजकल मस्जिदों में एक वो तरीका चल गया कुर्सियों वाला, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी, अलियाज़ु बिल्लाह,
کہ باقاعدہ ایسا لگا تھا کہ وہ مسجد نہیں ہے، وہ چرچ ہے کوئی، چرچ کرسیاں، بیچ کا جو حصہ ہے وہ خالی تھا، سائڈ میں کرسیاں تھی صرف۔ تو ہماری قوم کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا انگلی پکڑا تو ہاتھ پکڑ لیتی، ہلکی سی سہولت مل جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جی مشقت چھوڑ دیں اور سہولیات کو ہی اپنا لیں، تو پھر اس طرح کبھی نہ عبادت کا ذوق آئے گا، نہ عبادت کی لذت آئے گی، نہ پھر یہ کہ وہ عبادت سے کچھ حاصل ہوگا۔ اس لیے بہتر ہی ہے کہ اگر نماز پڑھنی بھی ہو بیٹھ کے تو کرسیوں سے ہٹ کے ویسے بیٹھ کے نماز پڑھ لی جائے، اس کا بھی طریقہ کار موجود ہے۔ تو کرسیوں والا طریقہ اس کو تھوڑا مسجد سے اب نکالا جائے، میں اس بات کا زیادہ خیال۔ اچھا ایک مسئلہ اور میں معلوم کرنا چاہوں گا، یہ چونکہ آج پہلے ہی ہماری ٹرانسمیشن ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ مسائل ہیں جو لوگوں کو اسٹارٹنگ سے پتہ ہونے چاہیے نا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے ہمارے فرقوں کو لے کے نا۔ اب فقہ حنفیہ میں یہ ہے کہ مغرب کی اذان پہ روزہ افطار کر لیا جاتا ہے، جبکہ فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ اذان کے بعد 5-10 منٹ کے وقفے کے بعد جو ہے وہ افطار کیا جاتا ہے۔ تو میں نے جب معلوم کیا ایسے ہی میں نے کہا بھائی آپ لوگ کیوں دیر سے کرتے ہیں، کوئی ریزن؟ تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا ریزن یہ دیا کہ سورہ بقرہ کے اندر یہ ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہ اپنے روزے کا اختتام کرو رات تک، یعنی رات تک روزہ گزارو، اس طرح کا اس کا ترجمہ ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے پاس آیت ہے تو اس کے مفہوم کے اعتبار سے کیا پھر یہ درست ہے کہ ہم مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد، چونکہ مغرب کی اذان کے وقت روشنی رہتی ہے آسمان پہ، بالکل رات نہیں ہو جاتی، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بالکل رات نہیں ہوئی تو جو قرآن میں حکم ہے کہ رات ہو جانے تک روزہ گزارو، تو کیا وہ درست طریقہ کار ہے؟ دیکھیے میں بات بتاؤں آپ کو، قرآن کریم کی آیت بالکل حق ہے، اَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک اپنے روزے کا اختتام کرو، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس میں رات شامل ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر کلام ہے، کیونکہ جو لوگ عربی لغت سے جو ہے وہ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو لفظ الہ استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے تک، اس کے استعمال کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو عام مثال دوں، قرآن کریم نے آپ کو وضو کا حکم دیا ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کوہنیوں سمیت دھونا ہے یا کوہنیوں تک ہی دھونا ہے، یعنی کونیاں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو علماء نے اس کا بہت آسان جواب دیا ہے کہ دیکھیں آپ کا جو ہاتھ ہے وہ انگلیوں سے شروع ہو کر آپ کے کندھے تک آتا ہے، مکمل ہاتھ ہے۔ تو جہاں قرآن نے کہا نا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اب ایدیا کہتے ہیں ہاتھ کو، مرافق کہتے ہیں کونی کو، تو جو لفظ الہ سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا ہے اور الہ کے بعد جو استعمال ہوا، دونوں ایک ہی جن سے اگر تو بعد والی چیز پہلے میں شامل کی جائے گی۔ اب یہ جو حصہ ہے کونی کے نیچے والا یہ بھی ہاتھ ہے، کونی بھی ہاتھ ہے، اس کے اوپر والا حصہ بھی ہاتھ ہی ہے، تو اس لیے یہاں حکم یہ بیان ہوگا کہ جو ایک ہی جن سے ہی ہے، تو اس لیے کونی کو ہاتھ کے ساتھ شامل کر کے ہی دھویا جائے گا۔ لیکن روزے میں جب یہ کہا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تو دن میں روزہ آپ رکھتے ہیں، رات جو ہے وہ اس کی جنس نہیں ہے، وہ جنس سے مخالف ہے، دن الگ ہے رات الگ ہے، اپوزٹ ہے، اس لیے جیسے ہی رات شروع ہوگی آپ کا روزہ مکمل ہو گیا، رات کو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ عربی لغت کا ایک اصول ہے، غایت مغیہ کہا جاتا ہے اس سے۔ تو اگر آپ عربی سے واقف ہیں تو بھی اس ترجمے کو بھی سمجھ لیں گے کہ یہ تک سے مراد شامل ہونا ہے یا نہیں ہے، تو وہ میں نے آپ کو آسان سی مثال دے دی وضو کے تعلق سے۔ صحیح، یعنی اس آیت کے مفہوم کو ہم اس طرح سمجھیں کہ وہ دو جنس الگ الگ ہیں۔ جی ہاں، جنس مخالف۔ تو دن کا ختم ہونا اور رات کا آغاز ہونا، جی ہاں، وہاں تک ہم نے جب روزہ اپنا لفظ الہ سے پہلے اور بعد والا جو لفظ ہے یا چیز بیان ہو رہی ہے وہ سیم جنس کی ہونی چاہیے، تب تو وہ کاؤنٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ، اور اگر نہیں ہے تو وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور ہے کہ ہاف آستین اگر کونیوں تک ہوں تو آیا نماز ہو جاتی ہے؟ اگر ہاف آستین کونیوں سے اوپر بھی ہے لیکن سلی ہوئی ہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ سلی ہوئی ہے؟ جی ہاں، سلی ہوئی ہے۔ سلی ہوئی سے مراد سلی ہوئی سے مطلب جیسے بعض اوقات آپ ہاف ٹی شرٹ پہنتے تو اس میں سلائی لگی ہوتی ہے، جس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے کہ ہاف آستین میں نماز نہیں ہوگی وہ ہوتی ہے کف ثوب، یعنی کپڑا یہاں تک سلا ہے آپ نے اس کو فولڈ کیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو وہ فولڈ کیا ہوا نہیں ہوتا، وہ سلا ہوا یہیں تک ہوتا ہے، تو جو سلا ہوا یہاں تک ہے اس میں نماز ہو جائے گی چاہے وہ کونی سے اوپر ہی۔ اچھا علامہ صاحب اکثر جو عربی جبے آتے ہیں اکثر ان میں ہم نے دیکھا کہ وہ ہاف آستین نہیں ہوتی ہیں، اکثر جو اگر وہ سلا یہیں تک ہے تو یہیں تک ہی سلا ہوا ہے، پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ زبردست، بالکل ٹھیک ہو گیا جناب۔ سب سے پہلے آپ سے بھی ایک سوال میں کر لوں، آپ سب سے سوال کر لیں، اب آپ کے سوال کی باری آ گئی ہے، آپ کر لیں۔ سر رمضان کریم کس انداز سے گزارتے ہیں آپ؟ ذرا اپنا بھی بتائیں، کیا ایکٹیویٹی رہتی ہے صبح سے اور یہاں تک آنے تک آپ؟ ایک بہت ٹف روٹین ہے یہ تو کہ ماہ رمضان، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جو ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو بھی کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں بہت زیادہ اپنی روٹین کو چینج بھی کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو حضرت روٹین تو یہ ہے کہ صبح اپنے جو دیگر کام ہیں
وہ کرنے ہوتے ہیں. پھر دوپہر میں تھوڑا بہت آرام کا اگر موقع مل جائے تو وہ کر لیا جاتا ہے. اور پھر یقینی طور پہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو تو یہ لگتا ہے کہ ہم رات 2 بجے آگے بیٹھے اور ہم نے ٹرانسمیشن کر لی اور ختم ہو گئی, بس 4 بجے چلے جائیں گے, 5 بجے گھر دوبارہ. لیکن اس کے پیچھے کی جو تیاری ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں دوبارہ پھر بیٹھنا ہوتا ہے. یہ تمام تر چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ایک ہیکٹک روٹین ہے. تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ ماہ رمضان صرف اس لیے اس تمام تر کیفیت میں گزر جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں ہمیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پاور ملی ہوئی ہوتی ہے, یا ہماری جو ہے نا وہ ہماری طاقت ویسی بڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک ہی مہینہ ہے, اس میں نیکیاں بھی کرنی ہیں, اس میں وہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں. میرے خیال میں اگر ہم عام روٹین کی بات کریں تو اتنا زیادہ ہم صوم و صلات کی پابند نہیں ہوتے جتنا ہم ماہ رمضان میں آ کے ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ اچھے گزرتے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جب شام میں آ جاتے ہیں اس وقت تو ذرا وہ جو تھکن دن بھر کی ہے وہ بھی اتر جاتی ہے. اچھا حضرت ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا, بھٹائی اسپتال سے, محمدی اسپتال سے پہلے اور بڈی چوک سے جب ہم ادھر آتے ہیں جی ہاں, تو بیچ میں ایک آستانہ بنا, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تصویر جہاں لگی ہوئی ہے, آستانہ عالیہ کہہ لیں آپ اس کو تو غلط نہ ہوگا جناب علی. وہ ایک بزرگ کی تصویر لگی ہوئی ہے باہر, تو میں چاہوں گا جس کا بھی تذکرہ ہو جائے نا. اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی ٹرانسمیشن میں تذکرہ ہو تو میں آج تذکرہ ہو جائے. جناب وہ بالکل ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے اور الحمدللہ اس کو ہم بہت اچھے انداز سے رن کر رہے ہیں. کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سر؟ آئی ٹی انسٹیٹیوٹ ہے تو آئی ٹی کی ہی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کیونکہ آج کل کا دور ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے نا وہ آئی ٹی فیلڈ سے متعارف کروایا جائے, آئی ٹی کے ملٹیپل کورسز کروایا جائے, اور یقینی طور پہ بہت ضروری ہیں آگے بڑھنے کے لیے. اور ایک طرف ہم آئی ٹی سکھا رہے ہیں, دوسری طرف آپ دین سکھا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو 450 بچے ہیں ماشاءاللہ. ابھی تو ماشاءاللہ بچے پڑھ کے چلے گئے, دوبارہ سے داخلے انشاءاللہ عید کے واسطے ہوں گے. تو ابھی 300 بچے ہیں ماشاءاللہ برکات الاسلام اکیڈمی میں ہماری. تو آپ کیونکہ جس طرح آپ نے پوری تمہید باندھی ہے, تو اگر آپ 12 نمبر سے آ رہے ہیں تو یہ جو خدا حافظ بورڈ سے چاڑی چڑھی ہے نا, تو الٹے ہاتھ پہ بالکل پکوان کے برابر میں تصویر لگی ہے. یہاں سے کھانے کی خوشبو ہے اور باقی پھر وہ جو آستانہ اندر ہے کھانے والوں کی وہ جو مسکراہٹ ہے نا ماشاءاللہ ان کے چہرے کی اس تصویر میں الگ سے نظر آتی ہے. دور سے آپ اس پہ بائک کی یا گاڑی کی لائٹ ماریں گے نا, چمکتے ہوئے دیکھیں گے آپ اس کے اندر. تو اس کے متعلق کیا کہیں گے سر؟ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم احسان ہے, اور شہر حیدرآباد اور پورے پاکستان کے جتنے بھی دوست احباب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, برکات الاسلام اکیڈمی جس کے سرپرست اعلیٰ ہیں محمد العلماء مفتی اعظم سندھ و بلوچستان مفتی احمد میاں برکات علیہ رحمہ, اللہ کریم ان کو ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت و برکتوں کو نزول فرمائے. آپ کی دعاؤں سے, آپ کے فیضان سے الحمدللہ یہ جاری و ساری ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو شہر حیدرآباد کے سیاسی, سماجی, مذہبی شخصیات ہیں, وہ ہمارے ساتھ ان کا کوآپریٹ رہتا ہے. الحمدللہ آپ دوست احباب کی دعائیں بھی, آپ لوگوں کا ساتھ بھی رہتا ہے, سر کا بھی ساتھ رہتا ہے. اللہ کریم سب کو دارین کے مجھ سے ملامال فرمائے. حیدرآباد نیوز کا بھی الحمدللہ ساتھ رہتا ہے. بہت شاندار, بہت شاندار. جب میں آگے بڑھوں گا ہمارے مہمان کی جانب, جاوید اقبال صاحب, چونکہ اب ہمارے پاس وقت بھی قلیل ہے, باتیں بھی طویل ہیں, چاہے تو ہم نے جی دوبارہ کہیں گے آپ وقت قلیل ہے, باتیں طویل ہیں, پڑوسی قلیل ہے. تو اب جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ, چونکہ ہم نے ٹریفک کے مسائل کو ڈسکس تو کیا ہے, اور یقینی طور پہ ایک طرف جہاں ہم انتظامیہ کو کوس رہے ہیں یا انتظامیہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں ذرا ہوش کے ناخن تو لینے چاہیے, تو وہیں ایک طرف عوام بھی بہت زیادہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ بے ہنگم سی ہو چکی ہے. مطلب مجھے لٹرلی سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس بات کی جلدی ہے. شہر حیدرآباد بہت چھوٹا سا ہے, اگر آپ حیدرآباد کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے پر بھی جا رہے تو میکسیمم 15-20 منٹ لگنے, اس سے بڑا شہر ہے ہی نہیں. تو یہ جو لوگوں میں جلد بازی ہے, چیزیں ہیں, کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے عوام کو خود کو جو ہے نا وہ ٹریفک کے قوانین کا پابند بنانا چاہیے, اور بالخصوص ماہ رمضان کا ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس میں ہم ذرا چیزوں میں جو ہے نا وہ بالکل فٹ ہو جاتے ہیں آ کے کہ ہمیں چیزوں کی پابندی کرنی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور آپ نے جو شروع میں کہا کہ انتظامیہ کو کوس رہے ہیں, ظاہر بات ہے عوام کوستی ہے, آپ کمپیئر ہیں, آپ کر سکتے ہیں. ہم نے اپنا طریقہ کار چینج کر دیا. اچھا, ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ طریقہ کار کر لیا ہے کہ آپ مسئلے کا حصہ نہ بنیں بلکہ حل کا حصہ بنیں. ٹھیک ہے, مسئلے تو سب کو پتہ ہے, آپ ابھی کتاب لکھ سکتے ہیں اس کے اوپر, صحیح ہے, اور میں اگر مسئلوں پہ سارا دن بات کرتا رہوں تو میں سارا دن مسئلے, تنقید, یہ وہ. تو ہم نے تھوڑا سا طریقہ چینج کیا, اور الحمدللہ یہی انتظامیہ, میں نے آپ سے کہا نا کہ دیکھیں ہر شعبے میں کسی جگہ پہ 70% کام ہو رہا ہے, کسی جگہ پہ 80% ہو رہا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 100% پہ لے آئیں یا 90% پہ لے آئیں, یہ جتنا ہو رہا ہے اس سے بہتر کر لیں. ہماری پہلی کوشش تو یہ ہے, اور اس میں ہم کافی حد تک الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں. میں پھر دوبارہ سے آپ سے کروں
کہ ایک ہماری لمبی لسٹ ہے جو ہم نے اسی انتظامیہ انہی افسران اور انہی ٹریفک پولیس والوں سے کرا لیے ہیں الحمدللہ، اور حکومت سندھ نے بھی اس میں ہمارا بڑا ساتھ دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں ایک بات کرتا ہوں، دوست کہتے ہیں یار آپ سب کے پروگرامز میں چلے جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جو حیدرآباد کی بہتری کے لیے کام کرے گا، ہم سیاست سے بالا تر ہو کے، مذہبی مسلکی نظریات سے بالا تر ہو کے، ہم ہر اس اچھے مثبت کام میں جائیں گے کہ جو لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے ہو، میرے شہر کی بہتری کے لیے ہو، اور ملک پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، ہمارے صوبے کی بہتری کے لیے ہو. تو اس میں کوئی بھی ہو، ہم اس سب کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سب پروگراموں میں اسی طریقے سے شرکت کرتے رہیں گے، اور آپ افطاری میں بلائیں گے تو اس میں بھی آ جائیں گے. مطلب اس بات میں جاوید صاحب کہہ رہے ہیں آپ افطاری کا اہتمام کر لیجئے بالکل تاکہ آ سکے. نہیں، اس دفعہ تو ویسے بھی گیسٹ ہے ہمارے پاس، ہمارے مدرسے کے جو رمضان کریم کا پروگرام ہے اس میں یہ گیسٹ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ افطاریاں وہاں کرائیں گے انشاءاللہ. تو علامہ صاحب روزہ ہوگا وہ بتا دیں. روزہ ابھی نہیں بتائیں گے، روزہ ابھی بتایا تو ہاں. اب اس میں جو عوام کا جو ہے نا، ہمارے ہر پلان میں ہم عوامی شعور اور آگاہی کی بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ تھوڑا سا پہلے اگر چلے جائیں نا، تو ہمارے گھروں میں، تعلیمی اداروں میں، مدارس میں، مساجد میں، ہر جگہ پر تعلیم اور تربیت دونوں تھی. بے شک. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک چیپٹر ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل تربیت والا پہلو جو ہے نا. تعلیم تو ہو سکتا ہے ہم نے بہت حاصل کر لی ہو، آئی ٹی پہ بھی چلے گئے ہوں اور اے آئی پہ بھی جا رہے ہوں، اور ہم نے ای کامرس میں بھی عبور حاصل کر لیا ہو، لیکن ہمارا شعور جو ہے نا اور ہماری تربیت میں کمی آ رہی ہے. تو اس پہ ہم سب کو بحیثیت معاشرہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور ہم دوبارہ بھی چاہیں گے کہ وہ سلسلہ شروع ہو. ہمارے علماء کرام اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. رمضان میں ویسے بھی جمعے میں تو ہم سبھی جاتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم بالخصوص زیادہ شرکت کرتے ہیں محافل میں. تو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. دیکھیں، ہم اگر میں بہت ساری کانفرنسز میں نے عرض کیا نا، میں جاتا ہوں، ہیڈ انجری کانفرنس میں جاتا ہوں. آپ یقین کریں کہ میں ان جو میرے سامنے ویژولز چل رہی ہوتی ہیں نا، میں ان کو دیکھ نہیں سکتا. میں ایسے آنکھوں پر نا ہاتھ رکھ کے دیکھ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میرے نوجوان بچے جس طریقے سے ون ویلنگ کرتے ہوئے روڈ پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ ڈاکٹرز کے مطابق 95% بچت کا کوئی چانس نہیں ہے جس کے سر پہ اگر چوٹ لگ جائے. اور زیادہ سر پہ چوٹ کیوں لگتی ہے؟ بغیر ہیلمٹ کے ون ویلنگ پہ. اچھا، ون ویلنگ میں وہ جتنا زیادہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے اتنا راہ پہ چلنے والے دوسرے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں. پھر ہمیں اب تک یہ شعور یہ نہیں آیا کہ ہم 70-80 سال سے موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں کہ ہمارے خواتین کے برقے چینوں میں پھنس جاتے ہیں موٹر سائیکل کی. بڑے شدید قسم کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد میں پھر اللہ کر کے ابھی ہم نے بھرپور کاوشیں کر کے ریسکیو کے سینٹر کو یہاں پر فعال کروایا. اور دوسری جو کامیابی ٹریفک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن کو یا جن انتظامیہ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہوئی کہ ہمارے 15 سینٹرز پورے سندھ میں ہر 50 کلومیٹر کے بعد منظور ہو گئے، جس پہ ایمبولینس ہوگی، پورا باضابطہ 30-35 افراد کا عملہ ہوگا، فائر بریگیڈ کی گاڑی ہوگی. تو پہلے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو حیدرآباد سے جو گاڑی جاتی تھی اس کو آنے جانے میں 2 گھنٹے لگ جاتے. بالکل ایسا ہی. تو یہ چیزیں، ایک تو میں تعلیمی اداروں کے سربراہان سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ بچوں میں شعور پیدا کریں، ہمیں بلوائیں، ہم ٹریفک کے سیمینار کریں، لوگوں کو تربیت دیں. ہماری ٹیمیں موجود ہیں، ریسکیو والے ہمارے ساتھ آ کے وہ تربیت دے سکتے ہیں. علماء کرام سے میں درخواست کروں گا، آپ کے توسط سے اور ہاتھ باندھ کے درخواست کروں گا کہ بھائی 5 منٹ اس والے ایشو کو دے دیں. یہ انسانی زندگیاں بچانے کا مسئلہ ہے. آپ لوگوں کو تلقین کریں کہ ون وے کی خلاف ورزی نہ کریں، تیز رفتاری نہ کریں، ہیلمٹ پہنیں موٹر سائیکل میں، اور سب سے بڑی ون ویلنگ نہ کریں. یہ ہلڑ بازی، یہ سارا اس کا انجام جو ہے نا، وہ اس کا انجام بھیانک ہے. اور اکثریت ان بچوں کی آتی ہے کہ جن کے گھروں میں ایک وقت کا روٹی بھی نہیں ہوتی، کھانے کے لالے ہوتے ہیں. ان بچوں کی اکثریت آتی ہے. وہ بیچارے پتہ نہیں کہاں سے ان کے ماں باپ پھر وہ جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے. اساتذہ سے کہوں گا، علماء کرام سے درخواست کروں گا، تاجر برادری سے درخواست کروں گا کہ بھائی کہ لوگوں کو شعور دیں کہ اپنی مارکیٹوں میں آپ اپنے دکانوں کی حدود میں کام کریں. بالکل لوگوں کے لیے رستے دیکھیں. آپ دین کی بات کریں نا، ہم سب دین کی وجہ سے تو آج جمع ہیں یہاں پر. ہم کس وجہ سے؟ ہم رمضان شریف کی وجہ سے، ہم اپنے پیارے مقدس مہینے کی وجہ سے، ہم جس دین کی وجہ سے جمع ہیں نا. تو ہم اسی دین کے خاطر لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے رستے سہل بنائیں، اور
مارکیٹوں میں کام کرنے والے جو ہمارے مزدور ہیں کسی بھی صورت میں، ہم رمضان کے مہینے میں سب سے پہلے ان کو کریں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال کریں، جو ہمارے نادار بہن بھائی ہیں ان سب کا خیال کریں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں بس آخر میں مختصراً حیدرآباد نیوز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ 7ویں ہماری یہ رمضان نشریات ہے اور شہر حیدرآباد میں شاید واحد چینل ہے جو مکمل طور پر براہ راست نشریات کرتا ہے، کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں بہت مبارکباد، بہت اچھی آفس کا سیٹ اپ کیا، زبردست، اور آپ نے بڑا آفس لے لیا ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے۔ اور میں تو دیکھیں میرے حیدرآباد کے شہر میں جس بھی جگہ پہ جاتا ہوں کوئی بھی برانڈ ہے، یہ حیدرآباد نیوز ہمارا حیدرآباد کا برانڈ ہے نا، میرا محمدی فرنیچر میرا حیدرآباد کا برانڈ ہے، میں نے ووڈ آرٹ کھولا ہے تو میرا حیدرآباد کا برانڈ ہے۔ ابھی میں کوئی 8-10 جگہوں پہ گیا ہوں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یار میرے حیدرآباد کے برانڈ مشہور ہو رہے ہیں نا، تو حیدرآباد نیوز ہمارے حیدرآباد کا برانڈ ہے۔ کافی لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے، سب کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید کامیابی دے، جدت لے کر آئیں، مزید جدت لے کر آئیں۔ ٹیکنالوجی کو آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم تو ابھی تک موبائل میں مختلف ایپس ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ تو ابھی بہت ساری جدید ان چیزوں پہ آ گئے۔ اور زیادہ کریں اور اپنے ذریعے لوگوں کو روزگار میں لے کر آئیں، بالکل، اور نوجوانوں کو تربیت دیں تاکہ وہ برسر روزگار ہو سکے۔ ہر بندہ سرکاری نوکری نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی کراچی میں بھی اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے، دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ اور جلد ہی جو ہے عزیر بھائی سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بڑی دعوت ارے سبحان اللہ، اسی بہانے آپ بھی کھانا کھا لیں گے۔ بتا دیجیے گا تھیلی لے کر آنی ہے نہیں ہے؟ یہ تو دیکھیں بتانے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ آپ لے کر آئیں گے، اسی لیے نا جناب۔ اور ویسے بھی دیکھیں یہ بات تو مجھے پتہ چلتی ہے کہ جب کسی دن کوئی افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، کوئی سحری کا اہتمام ہوتا ہے تو آپ ایک دن پہلے سے کھانا کھانا چھوڑتے ہیں کہ آج تو حیدرآباد نیوز کا کھانا کھانا ہے۔ نہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم 2 دن نمک کے پانی پی کے جو گزارا کریں۔ جناب علی، میں بلا تاخیر آگے بڑھوں گا اور چاہوں گا ایک کلام کے ہم کوئی 1 یا 2 شعر سنیں اور پھر آج کی اس پہلی نشریات کو اختتام کی جانب لے کے چلیں، کیونکہ اب وقت سحر بھی قریب آتا جا رہا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ ملک پاکستان میں پہلا روزہ ہم لوگ رکھ لیں گے۔ جناب ملک یوسف صاحب، وہ ملک انہوں نے میرے زبان میں چڑھا دیا ورنہ یوسف ملک صحیح تھا، اچھا خاصا تھا، تو جناب یوسف ملک صاحب کلام سنائیں گے 1-2 اشعار آپ کی خوبصورت آواز اور خوبصورت لہجے میں۔ تو کیوں نہ ہم دعائیہ اشعار پیش کر دیں؟ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ اس کلام کا 2-3 شعر کی بات ہو رہی ہے، ٹائم کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، تو ایک شعر آخری اس کا وہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ اس کلام کی جان ہے، اور اللہ کرے ہماری زندگی میں وہ جو ہے وہ قبولیت کا درجہ پا جائے، وہ شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ مدینے جا پھر آؤں، دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں، دوبارہ پھر جاؤں،
تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر ہم غلام ہو جائیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں, یہ عمر میری اسی میں تمام ہو جائے. اور محمد یوسف صاحب بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے ہدیہ عقیدت پیش فرمائی. اللہ کریم جتنے کلام آپ نے پڑھے ہیں اللہ کریم سب کلام کو ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. اور اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے آج کے مہمان جناب جاوید اقبال صاحب کا کہ آپ نے اپنا وقت نکالا, اور یقینی طور پہ ہم نے بہت اہم موضوع پر گفتگو کی ہے آج, اور مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ جو موضوع آج ہماری گفتگو کا رہا ہے اگر اس پر تھوڑا سا بھی عمل ہو گیا تو نہ صرف شہر حیدرآباد میں ایک منظم نظام بن جائے گا, بلکہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو جانیں ضائع ہو جاتی ہیں نوجوانوں کی وہ بھی بچ جائیں گی. اور انہی کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے اسپانسرز کا جو کہ اس کرم رمضان نشریات میں ہمارے ساتھ ہیں, جن میں روایت کوکنگ آئل, المدینہ فلور ملز, گلیمر پینٹس, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, وائٹ میٹ چکن, لاسیفا بریڈ, ڈائمنڈ گولف سٹی, یونیک موٹر سائیکل, اجوا کوکنگ آئل, میزاب مارکیٹنگ, ترنگ واشنگ پاؤڈر, ٹیپس کیمبرج اسکول, سپر اسٹار موٹر سائیکل, الزہیب باٹا چکی, شاہین حنیف کیٹرز, محمود ڈیکوریشن, کے ایچ ایونٹ مینجمنٹ, الصفا پیرامیڈکس اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر, اس کے علاوہ رینٹ ہائیوز کا بھی شکریہ کہ جو اگلے 30 دن تک کم از کم مجھے تو کپڑے دیتے رہیں گے. آپ کا تو شادی ہو گئی تو آپ کو تو ویسے ہی مل جاتے ہوں گے. تو جناب عالی اسی کے ساتھ اپنی نشریات کو ہم کریں گے اختتام کی جانب لے کے جائیں گے, اور آج کی یہ پہلی سحری آپ لوگ تناول فرمائیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ بھی اس تمام طور امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں گزارش کروں گا جناب علامہ ارسلان صاحب سے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ اب اس سحر نشریات اختتام کی جانب ہم جا رہے ہیں تو ہمارے لیے دعا بھی کریں, پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں, اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو اس کو لائک کریں, اس پہ کمنٹ کریں, شیئر کریں, اور اپنے سوالات جو ہیں اگر آپ کوئی بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ لائیو نشریات ہے, آپ کی جو کمنٹس ہیں وہ میں یہاں پڑھ رہا ہوتا ہوں, مجھ تک جو ہے وہ پہنچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ سوال آیا ہے یا یہ پوچھا جا رہا ہے, تو جو آپ کے سوالات ہیں وہ بھی ہم تک پہنچائیں, ہمارے مہمانان سے ہوں, عالم دین سے ہوں, کوئی آپ کی نعت کی فرمائش ہو. میری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو سوالات ہوں یا آپ کی جو خواہشات ہوں ان کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے. جناب علامہ ارسلان صاحب دعا فرمائیں گے. اچھا, دعا سے پہلے کیونکہ آج پہلا دن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے محترم نے ایک پیغام دیا کہ ہمارے علماء جو ہیں ان کو چاہیے کہ اب مخصوص موضوعات تک نہ رہیں, اور رمضان مبارک کے اندر ان کو ایک اچھا موقع ملتا ہے کہ ویسے تو 11 مہینوں میں سے جمعے کے دن ہی ایک تعداد جمع ہوتی ہے, لیکن رمضان میں ہر نماز کے بعد ہی مسجد میں ایک تعداد جمع ہوتی ہے. تو میں علماء کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے موضوع جو مخصوص آپ 11 مہینوں میں جن پہ بیانات کر رہے ہوتے ہیں ان سے تھوڑا ہٹ کر کچھ معاشرتی اور سماجی مسائل پر بھی گفتگو کریں. روزانہ اگر کم از کم 2 نمازوں میں آپ روٹین کے 2 مسئلے بھی لیں, لوگوں کو سمجھائیں, تو اس سے بھی جو ہے ہماری اخلاقی اور سماجی تربیت ہوگی. اور ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں, یہ بالکل لازم ہے, یہ کسی نے کہا بھی تھا اور گزشتہ پچھلے ہفتے مجھے اس کا تجربہ بھی ہوا کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو یہ عبادت کے لیے مساجد میں عبادت کی جاتی ہے, نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, محافلیں ہوتی ہیں, باقی معاملات. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر آپ جو ہے وہ 24 گھنٹے ساؤنڈ کھول کر ہی ساؤنڈ پہ ہی کچھ نہ کچھ چلاتے رہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی سحری کا وقت ہوتا ہے تو وہ اعلان کرنے والا آتا ہے اور جتنی دفعہ وہ اعلان کرے گا وہ 2-3 کلام پڑھ کے جائے گا. میں پچھلے ہفتے 5 یا 6 دن کم و بیش بیمار بھی رہا گھر میں, تو وہ سامنے مسجد ہے اور مسجد میں تقریباً کوئی 24 کے قریب اسپیکر لگیں. خدا جانے فلسطین تک آواز پہنچانے کا ارادہ ہے یا کوئی برما تک, لیکن اکتفا یہ کیا جائے کہ ساؤنڈ کو کم رکھا جائے. آس پڑوس جو مکانات ہوتے ہیں اس میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بیمار آدمی ہوتا ہے, ضعیف لوگ ہوتے ہیں, ان کے آرام کا بھی خیال کیا جائے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان چیزوں کی اتنی تاکید فرمائی. ایک شرعی مسئلہ یہاں تک بیان ہوا ہے کہ اگر فجر کی نماز میں 1000 بندہ نماز پڑھ رہا ہو, 999 یہ چاہتے ہوں کہ تلاوت لمبی کی جائے, طویل کی جائے, لیکن ایک شخص پر تلاوت کا لمبا ہونا یا زیادہ ہونا گرا گزرتا ہے, تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مسئلہ کہ امام کے لیے حرام ہے کہ وہ لمبی قرات کریں. اللہ آپ دیکھیں جو قرات فرض ہے اس کے لیے یہ معاملہ ہے, تو آپ باقی مستحبات کے اندر کنٹینیو مائک استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو تمام مسجد انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ ہے, پہلا ہی دن ہے تو آپ تھوڑا مہربانی کر کے مسجد کے ساؤنڈ کا استعمال تھوڑا کم ہی رکھیے گا, تاکہ لوگ اپنے گھر میں بھی انفرادی عبادت کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں, جو آرام کرنا چاہتا ہے وہ آرام بھی کر سکیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب علی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان آمین. یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. مولا کریم ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم اس محفل کے سجانے میں قصداً صحباً عمداً جو غلطی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما. جتنا بھی یہاں دین بیان کیا گیا مولا لوگوں نے سنا, ان تمام اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان تمام اعمال حسنہ کو ہماری نجات اخروی کا سبب بنا. مولا کریم جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں مولا, ان کے جتنے عزیز و اقربا دوست احباب مسلمان دنیا سے چلے گئے مولا, سب کی بخشش و مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما, قبر سے حشر تک کی تمام منزلوں مرحلوں میں کامیاب فرما. مولا کریم اس بابرکت مہینے کا صدقہ فیضان خیرات ہم سب کے نصیب میں یا رب العالمین مقدر میں لکھ دے. یا رب العالمین اس مہینے کے تمام فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما, عبادت کرنے کا ذوق عطا فرما. مولا کریم سجدوں کی چاشنی عطا فرما, تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرما. مولا کریم اس رمضان کا صدقہ ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرما, بار بار مدینہ طیبہ کی با ادب با ذوق با شوق حاضری نصیب فرما. جتنے بھی حاضرین یا موجود ہیں مولا سب کی تمام نیک جائز دعائیں تمنائیں التجائیں سب پر رحمت کی نظر فرما. مولا کریم ایمان و عافیت کی نیکیوں والی خوشیوں والی طویل زندگی ہم سب کو عطا فرما. ایمان و عافیت کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کارم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان.